میں تمام آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معروف ناز خان افضل الراق جامی موجود ہیں، بیوروکریٹ اور سابق سیکٹری جناب لیاقت نیازی، پورا ایک وقت ادھر گزرا ہے چکوال میں، اور یہ چکوال آج جو سلور لائننگ چکوال ہے تو یہ اس کی بنیادوں میں ڈاکٹر لیاقت نیازی نے بطور ڈپٹی کمشنر، اور ابھی وہ آپ جو فہرست دیکھیں گے ساری تو سب سے زیادہ 3.25 سال ڈاکٹر لیاقت نیازی نے ادھر چکوال کے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ تو ان کے صاحبزادے اسامہ شرون نیازی یہ چکوال میں پیدا ہوئے ہیں۔ جب یہ 88-91 میں ڈاکٹر لیاقت نیازی چکوال میں تعینات تھے تو اسامہ شرون نیازی کی پیدائش چکوال میں ہوئی تھی۔ تو آج یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا تاریخی لمحہ ہے کہ یہ اسامہ شرون نیازی بھی ادھر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام کے میزبان راجہ مجاہد افسر ہیں، عظیم سماجی کارکن۔ تو یہ ہم ان کے والد راجہ افسر خان مرحوم، یہ بالکل چکوال میں آج جو شرح خواندگی 95% ہے، تو یہ اس وقت گورنمنٹ سر سید انٹر کالج خود اپنے پیسوں سے بنا کے حکومت کے حوالے کیا۔ چوہا سیدن شاہ میں آج یہ جتنے جرنل بعد میں آئے ہیں وہ سر سید انٹر کالج کی وجہ سے، تو وہ راجہ افسر خان مرحوم۔ تو جنرل سوار خان وہ بھی اس وقت، یہ جامی صاحب بتا رہے ہیں کہ بھرپور کا سکول جو ہے جنرل سوار خان جب گورنر پنجاب تھے تو انہوں نے اپ گریڈ کیا ہے۔ تو آج یہ تمام ان مہربانوں کی جنہوں نے چکوال کی مٹی سے وفا کیا ہے تو ان کو زکوٰۃ کا جب حق صاحب نے مجھ سے پوچھا تو میں نے راجہ صاحب کا نام لیا، زکوٰۃ کا بانی ہے، بانی، وہ ابھی ساری باتیں ہوں گی نا جی۔ راجہ افسر خان کی تو تاریخ ہے نا جی پوری، تو اب وہ پرچم آگے مجاہد افسر نے پکڑا ہوا ہے۔ ہاں، تو اب میں بلا تاخیر سیکرٹری جنرل جناب عبدالفقار میر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ادھر آ کے کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ آپ قاری احمد صاحب کو سوگت کریں گے۔ قاری احمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنے والے تمام معزز مہمانوں کو میں چکوال پریس کلب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسٹیج پر براجمان شخصیات کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جو یہ تقریب پذیرائی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ایک مٹی کا قرض ہوتا ہے، ایک فریضہ ہوتا ہے جو ہر صورت ادا ہونا چاہیے۔ تو اس سے پہلے کہ تقریب کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے، تلاوت کلام پاک کے لیے میں قاری صاحب سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ جزاک اللہ جی۔ جس طرح اسٹیج پر یہ شخصیات برجمان ہیں، اور اگر میں انفرادی طور پر ان کا تعارف کروانا شروع کروں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ مختصراً یہ بتانا چاہوں گا کہ عبدالرزاق جامی صاحب
جس طرح نعت خوانی سے لے کر عوامی خدمت تک کا ان کا سفر ہے، اور چکوال کے حوالے سے بالخصوص جس طرح انہوں نے مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کو ہمیشہ وہ باور بھی کروایا اور مسائل کی نشاندہی بھی کی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا احسان ہے۔ سابق ڈپٹی کمشنر چکوال موجود ہیں، نیازی صاحب، لیاقت علی نیازی صاحب۔ ان کا ایک بڑا احسان چکوال کی سرزمین پر یہ ہے کہ انہوں نے اس تاریخ کو مرتب کیا، اس کو عملی شکل دی، اس کو تحریروں میں لے کے آئے کہ جو چکوال کے حوالے سے پہلے بکھری ہوئی ایک داستانیں تھی یا حقائق تھے یا جو بھی آپ اس کو نام دیں، لیکن اس کو ڈاکومنٹڈ شکل جو ہے وہ نیازی صاحب نے ایک کتاب کی شکل میں دی، جو کہ نوجوانوں کے لیے اب مشعل راہ ہے۔ جو بھی چکوال کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اس کے لیے یہ کتابیں جو ہیں وہ نادر موقع فراہم کرتی ہیں کہ وہ بآسانی ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ اسامہ شرون نیازی صاحب ابھی پنڈ دانا خان میں اسسٹنٹ کمشنر ہیں، اور نیازی صاحب کی پوری فیملی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے بیٹے، ان کے بھانجے، ان کی بھتیجے سب بیوروکریٹ ہیں، مختلف پاکستان کے مختلف شہروں میں وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ چکوال میں بھی مصور نیازی صاحب وہ خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسامہ نیازی صاحب بھی یہاں فیوچر میں ضرور تشریف لائیں گے۔ راجہ مجاہد افسر سے کون واقف نہیں؟ تمام آج کل جو تقریبات، چاہے وہ پریس کلب کی ہیں، چاہے نجی سکولز میں ہیں، چاہے کسی اور جگہ ہے، اس کی زینت بنتے ہیں، اس کے مہمان خصوصی ہیں، اور دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ ان تقریبات کی جان ہے، کیونکہ آج کل تقریبات کے لیے مناسب مہمان خصوصی کا ملنا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو کم سے کم ابھی انہوں نے یہ مسئلہ حل کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پینافلیکس دیکھ رہے ہیں، جنرل ریٹائر سوار خان، سابق گورنر پنجاب، 1978 میں 1978 سے 1980 تک یہ پنجاب کے گورنر رہے مارشل لاء کے دوران۔ ہمارا بالکل پڑوسی ضلع ہے پنڈی، اور اس سے بھی آپ کہہ لیں بالکل پڑوس میں راما گاؤں ہے، وہاں ہی کہ یہ رہائشی تھے۔ 1924 میں ان کی پیدائش ہوئی، طویل عمر ماشاءاللہ پائی، ابھی یہ نومبر میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے، اور طویل یہ عسکری تاریخ رکھتے ہیں، بڑی پروفیشنل سپاہی بھی تھے، اور پھر جب گورنر بنے تو چکوال کے حوالے سے بھی اور بالعموم پورے پنجاب کو لے کر ان کی خدمات جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اسی طرح راجہ مجاہد افسر کے والد راجہ محمد افسر 1985 میں وہ پہلی بار غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں MNA بنے، اور پھر خدمت کے اس سلسلے کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ محض MNA بن کر انہوں نے خدمات سر انجام نہیں دی یا اس کا آغاز نہیں کیا، اس سے پہلے ہی فلاحی کاموں میں وہ پیش رہتے تھے۔ ابھی جس طرح جامی صاحب جس زکوٰۃ سسٹم کا اور اس کا ذکر کر رہے تھے، اس کے وہ بانی اس حوالے سے بھی تھے کہ وہ پہلے گاؤں میں انہوں نے ایک ماڈل کے طور پر اس سسٹم کو رائج کیا ہوا تھا۔ بتدریج اپنے علاقے میں وہ یہ کام کر رہے تھے، اور پھر جب ان کو ذمہ داری ملی تو انہوں نے اس کام کو پورے ملک میں نافذ کیا۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ یہاں پالیسیوں کا تسلسل نہیں رہتا، جس کی وجہ سے وہ فوائد وہ ہمیں پوری طرح حاصل نہ ہو سکے، لیکن اس وقت جب تک یہ سسٹم کام کرتا رہا تو غریبوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا۔ تو یہ ہمارے ہیروز ہیں، ان کی پذیرائی ضروری ہے۔ اگر آپ نے نئے ہیرو پیدا کرنے ہیں تو سب سے بڑی ہم پر ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے جو پہلے ہیرو ہیں ان کے حوالے سے ہم ان کے اعزاز میں تقریبات کا انعقاد کریں، ان کو یاد رکھیں، تو تبھی نئے ہیروز پیدا ہوں گے۔ چکوال پریس کلب کی ماشاءاللہ یہ روایت رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس دھرتی کے ہیروز کو یاد رکھا ہے، تقریبات کا انعقاد کیا ہے، اور آج بھی اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے۔ تمام شخصیات جو مجھے نظر آ رہی ہیں، یہ بھی یہاں سامنے بیٹھی ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ جانتی ہیں کہ چکوال کی جو سرزمین ہے، جو دھرتی ہے، وہ یہ ہیرو پیدا کرتی رہی ہے، پیدا کر رہی ہے، اور انشاءاللہ پیدا کرتی رہے گی۔ اب میں تقریب کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں، اور سب سے پہلے جی ظاہر ہے جی، آفتاب خیر پوری صاحب کے خطاب سے ہی یہ تقریب اصل میں شروع ہوگی، تو آفتاب خیر پوری صاحب سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب جناب ڈاکٹر
لیاقت علی خان نیازی صاحب، میر محفل، عزت فضیلت مآب جناب راجہ مجاہد افسر صاحب، ان کے ساتھ جلالت مآب جناب عبدالرزاق جامی صاحب، برادر عزیز محترم و محتشم اسامہ شیرو نیازی صاحب، بے پایا مسرت ہوئی کہ اس وقت اسٹیج پہ 5 شخصیات تشریف فرما ہیں. ان کی جلوہ گری کے بارے کچھ کہنا چاہوں، لیکن پیچھے سے اشارہ ہے کہ مختصر 2 مرحوم شخصیات کی تصاویر آپ کے سامنے بینر پہ ہیں. راجہ مجاہد افسر بابِ سماجیات کے والد گرامی، ایم این اے رہے، محب الوطن سیاستدان. انہوں نے اپنی زندگی 64 سال عوام کی خدمت میں گزار دی. اذان سے اذان تک زندگی موت رب کائنات کے ہاتھ میں ہے. مرحوم کی شمع کو انہوں نے مدھم نہیں ہونے دیا، بلکہ وہ شمع اس وقت جل رہی ہے، اور جب تک راجہ مجاہد صاحب باقاعد حیات ہیں یہ سماجیات کا سلسلہ چلتا رہے گا. میں نے اپنی 73 سالہ زندگی میں 2 خوبصورت جنرل دیکھے، لیفٹیننٹ جنرل سوار خان، ان سے میرے خط و کتابیں رہے. 1-2 دفعہ قدر کہا دیجیے دورے پہ، اور دوسرے جنرل رہی شریف صاحب. چکوال مارشل ایریا جرنیلوں کے حوالے سے بھی ہے، ادبی نقطہ نگاہ سے بھی ہے. جنرل سوار خان کے بہت سے دوستوں کا تعلق چکوال سے. 2015 میں ان کے پرانے دوست جنرل عبدالمجید ملا کی پہلی اور آخری کتاب کی تعارفی تقریب منعقدہ اسلام آباد میں جنرل سوار خان صاحب موجود تھے، وہ آئے. ایک اور چلتے چلتے بات کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر لیاقت نیازی صاحب لیا اے سی تھے، اس وقت پی ایچ ڈی نہ تھے. ڈی ایم ایل ملتان میجر جنرل راجہ سروب نے غیر قانونی طور پہ پریشرائز کیا کہ آپ مجھے زمین دے دیں. نیازی صاحب ڈٹ گئے. گھبراہٹ تھی کہ میجر جنرل اور ان کے مد مقابل ایسی کوڑوں کی سزا. ان کا نیازی ڈٹ گیا ہے. ماں کی دعاؤں کا نتیجہ گھبراہٹ ختم ہوئی. بعد میں وہ گورنر بنے. نیازی صاحب غالباً سول اکیڈمی میں ڈائریکٹر تھے. اس نے دیکھا یو آر ڈاکٹر لیاقت نیازی، ٹف مین، یعنی جرنیل وہ نہ بھولا، لیکن نیازی صاحب انہوں نے کہا رکس تو اللہ نے دینا ہے. تو میجر جنرل سروب خان، تو اس طرح نیازی صاحب کے بچی بھی جو اس وقت معصوم تھے ڈی سی ہاؤس میں، آج ڈی سی جنگ خرم عبداللہ آپ کے سامنے ہمارا بچہ بھتیجا اسامہ اے سی پنڈارا خان. راجہ افسر صاحب اور جنرل سوار خان کو اللہ تبارک و تعالیٰ غریق رحمت کرے. انہوں نے اپنی زندگی خوشگوار انداز میں بھرپور گزاری. ہم نے سوچا تھا میں کدے جا کر دوستوں کو سلام کرائیں، زندگانی کے قید خانے میں زندگانی سے کلام کریں، کیونکہ سامنے لکھا ہے تقریب پذیرائی. میرے محفل ہیں ڈاکٹر لیاقت علی خان نیازی، 45 کتابوں کے خالق مصنف. کوئی کتاب شائع ہو تو اعزازی نسخہ بھیجنا نہیں بھولتے. اگر ان کا بچہ ڈپٹی کمشنر کی ڈائری اور کمشنر کی ڈائری کا حرفاً مطالعہ کر لیں تو یہ کسی سیاستدان، بیوروکریٹ، گورنمنٹ سے مار نہیں کھائیں گے. چونکہ ڈاکٹر نیازی صاحب نے زمانے کی دھوپ چھاؤں کو دیکھا. اس وقت وہ 73 ایئرس اولڈ میرے ہم عمر ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی بھر کے مشاہدات اور تجربات کو دونوں کتابوں میں، خاص کر نوجوان افسران کے لیے وہ گائیڈ بک ہے، انسائکلوپیڈیا ہے.
मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं। ये सिलसिला चलता रहेगा। और राजा अफसर खां मरहूम कि वो जो पहाड़ों का सीना चीर दिया करते थे, आज शीशों ने मुझको जख्म लगाए कितने। सब्र आया ना उन्हें डाल के जिंदा में मुझे, मेरे दरवाजे पे पैरे बिठाए कितने। और राजा मुझे अफसर साहब के रौनक के शहर की मदफून है, इन कब्रों में सो गए मेरी आंखों में मनाजर कितने। और जन्नत सवार मरहूम के बारे ये कहूँगा, न है कब्र दारा न कसरे सिकंदर, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ज़मीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। ये थे आफ्ताब खैरपुरी साहब, मुख्तलिफ़ वाक़यात मुख्तलिफ़ शख्सियात के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। इनके क्योंकि कलमात बड़े गौर से सुनने चाहिए, बहुत से वाक़यात के ये ऐनी शाहिद हैं और एक तारीख़ अपने अंदर समोए हुए हैं। अब मैं मुल्तमिस हूँ प्रोफेसर मोहम्मद ख़ान अस्ताल से, वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। प्रोफेसर मोहम्मद ख़ान अस्ताल। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी ख्वाबों का नतीजा है। बिलीव कर ले, मैं हर वक्त ख्वाब हीरो की तलाश में रहता हूँ और ख्वाजा बाबर ने मेरा नाम ही रख दिया है कि हीरो की तलाश। तो ये सारे हीरे आज मेरे संगम में मेरे साथ बैठे हुए हैं। इनके लिए एक अदबी शेर मैं पेश करूँगा। लंबी चौड़ी तकरीर करने का ख्वाजा बाबर साहब ने आज ऑर्डर दिया हुआ है कि लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं होंगी। मैं एक शेर पेश करूँगा इन हीरो के लिए। उसे चाह था मैंने कि रोक रखूँ, बड़ी गौर तलब बात है। दानियाल सलीम साहब तवज्जो। उसे चाह था मैंने कि रोक रखूँ, मेरी जान भी जाए तो जाने न दूँ। उसे चाह था मैंने कि रोक रखूँ, मेरी जान भी जाए तो जाने न दूँ। कि ये लाख फरेब करोड़ों फंसूँ, ना रहा ना रहा ना रहा ना रहा। ये सब लोग दावा करते हैं कि लियाकत अली खान न्याजी मेरे हैं। मैं स्टेज पे खड़ा होकर कह रहा हूँ ये सिर्फ मेरे हैं। इनसे पूछ ले। इनके साथ मेरी अजीम मुलाकातें, बाकी मैं लोगों पे क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन ये मेरे अजीम दोस्तों में से हैं। और मैं इनकी तारीफ में एक जुमला कहूँगा, ये इस वक्त के इनके बेटों को छोड़ो, देन व्हाट, ये इस वक्त की जय्यद मुफक्कर और बहुत आला स्टेज, रूहानियत की बहुत आला स्टेज पे ये मुतमक्कन है। तो इकबाल के शेर के साथ मैं ख़त्म करूँगा। पूरी रूहानियत इसके अंदर जनाब। अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, अफलाक से आता है दानियाल साहब, अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर। करते हैं खताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद। तो अभी चूँकि ये एक जिस तरह पहले गुजारिश की थी कि ये एक बिल्कुल ऐसे मुख्तसर प्रोग्राम और एक हीरोज़ को याद करने के लिए ये सारा मुख्तसर, तो अब मैं तमाम अभी जो मेहमान मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये प्रोफेसर साहब ठीक कह रहे हैं कि ये अजीम लोग इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। तो ये चकवाल प्रेस क्लब को ये एजाज़ हासिल है कि ये राजा अफसर खान मरहूम और सवार खान भी पड़ोसी ये सारा। तो ये एक मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हैरत अंगेज़ सरजमीन है ये साल्ट रेंज। ये पूरी दुनिया की बिल्कुल मनफरद और अलहदा सरजमीन है और जिसने यहाँ का पानी पिया और बिल्कुल वो उसके बिल्कुल वो रूहानियत थी, ये रूहानियत से माला माल है। दानियाल इधर बैठे हुए हैं, ये उधर सूफियों की ज़मीन है ये, और ये बात अल्लाह का ये सारा उसमें। तो अब मैं बिला ताख़ीर ये सारा हम मल्टीपल, क्योंकि ये जनरल सवार खान, राजा अफसर खान, डॉक्टर लियाकत न्याजी, राजा मुजाहिद अफसर, ये सारी एक पूरी तारीख़ है चकवाल की। और ये बड़ा अच्छा आफ्ताब खैरपुरी ने और मीर साहब ने ये जिक्र किया कि ये इस तारीख़ को बुनियाद जो महफूज, अगर मैंने 6 किताबें लिख दी हैं तो मैं
उसी उस तारीख में ये जो 88-91 में तारीख़ चकवाल लिख कर डॉक्टर लियाकत नियाज़ी ने जो बुनियाद रखी थी, तो ये किताबों का फिर 6 किताबें मैं लिख गया हूँ जी। तो फिर आप इससे अंदाज़ा कर लें कि ये सारा मतलब एक ये सूफियों वलियों की और ये हज़रत शाह मुराद की सरज़मीन है। उर्दू और पंजाबी गज़ल के बानी तो ये मैंने तगमा जब आया तो सारे हैरान, खुद हैरान कि ये क्या लोग तगमे के पीछे भागते हैं, हमें पता ही नहीं है। टेलीफोन आता है, उन्होंने कहा परफार्मा भेजो जी। तो वो परफार्मा मैं समझता हूँ कि बाद पता नहीं किन लोगों की, और ये मैंने मेरी रिसर्च है कि ये हज़रत बाबा शाह मुराद और चकवाल के जो शहीदों का जो खून है, ये उसका अलामती इज़हार हुआ है ख्वाजा बाबर की शक्ल में। नहीं तो इधर जर्नलों की ज़मीन है, तगमे इतने हैं कि आते वो कंधे भी दब जाते हैं, इतने तमगे हैं। मगर पहला सदारती सिविल अवार्ड ये प्रेस क्लब को और ख्वाजा बाबर सलीम के हिस्से में आया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये पूरे 15 लाख लोगों की और शहीदों का खून है ये सारे इस्लामे में। तो मैं बिला ताख़ीर अब उसामा शरौन नियाज़ी, बिल्कुल इंशाल्लाह ये बड़ी ख्वाहिश है, ये डॉक्टर नियाज़ी फ्रीक्वेंट विजिटर हैं चकवाल प्रेस क्लब के, और जब भी आते हैं और बिल्कुल यही ख्वाहिश होती है कि तारीख़ अपने आप को दोहराए। तारीख़ के बारे में मशहूर है कि ये अपने आप को दोहराती है, मगर ये तारीख़ इतनी बेरहम है, ये किसी को माफ़ नहीं करती है। तो ये एक तारीख़ का ये एक जबर है। तो मैं उसामा शरौन नियाज़ी इधर आज चकवाल का पानी पी के जाएंगे, तो ये मेरा यकीन है अगर हम नहीं हुए तो ये मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ कि लियाकत नियाज़ी के तीनों साहबजादों में से एक आध इंशाल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में ही देखेंगे डिप्टी कमिश्नर चकवाल, और ये तारीख़ अपने आप को दोहराएगी। ये वो अमल है तारीख़ का कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है। तो डॉक्टर लियाकत नियाज़ी ने अच्छी चकवाल के लोगों की खिदमत की है, और यही वजह है कि आज ये प्रेस क्लब में सुरखरू होकर और प्रेस क्लब की स्टेज पर बैठे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आले चकवाल ने जो इनकी खिदमात हैं, और बाद में जो तारीख़ चकवाल और फिर दूसरी तारीख़ चकवाल लिख दी, उस तारीख़ चकवाल पे बड़ी उंगलियां उठी डॉक्टर नियाज़ी साहब, जामी साहब। उन्होंने कहा जी वो लिखवाई गई है। इधर आफ्ताब साहब पूरा इधर शोर मचा कि ये तारीख़ चकवाल नहीं है, ये लिखवाई गई है। तो उस पर फिर हमने इधर हमने नारा मस्ताना बुलंद किया कि इंशाल्लाह तारीख़ लिखेंगे, और फिर राजा मुजाहिद अफसर ने उसकी मुआवनत की, और दूसरा एडिशन जिसमें से वो कसीदा गोई और वो सारा उड़ा दिया गया। दूसरे एडिशन में वो जिस पे उंगलियाँ उठी थी कि ये तारीख़ नहीं है, ये कसीदा खानी है, तो वो हज़फ करके जो चकवाल के और नए रोशन पहलू थे 200 सफ़े, वो आफ्ताब खैरपुरी और हम साहब ने मिलकर उसको मुकम्मल किया। दूसरा एडिशन भी वो इधर हमने प्रेस क्लब में राजा मुजाहिद अफसर की मेहरबानी से शाया हुआ था। तो ये तारीख़ का सफ़र है। तो मैं बिला ताख़ीर उसामा शरौन नियाज़ी से गुजारिश करूँगा कि वो आज अपने अजीम वालिद के मैं समझता हूँ कि ये चकवाली हैं डॉक्टर नियाज़ी, इनका दूसरा घर चकवाल है, नियाज़ी का पड़ोसी हैं, मियाँ वाली पड़ोसी दिल है। तो मैं उसामा शरौन नियाज़ी से गुजारिश करूँगा कि आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं, मुख्तसरन इधर 2 मिनट के लिए तशरीफ़ लाएँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्शन तो हमें मिली है कि ब्रीफ़ रखें इस स्पीच को, लेकिन गुजारिश है कि जितना आज मैं जज्बाती हूँ इस खूबसूरत मौके के ऊपर, तो ब्रीफ़ रखना स्पीच को मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तमाम शहर के अकाबरीन, आप सब बुज़ुर्गान, मेरे वालिद साहब डॉक्टर लियाकत अली नियाज़ी साहब, ख्वाजा साहब, तमाम अकाबरीन जो मेरे वालिद साहब के कैबिनेट रहे और आज भी उनके कैबिनेट हैं, जब बतौर डिप्टी कमिश्नर थे और बतौर लिखारी अब, तो आप सबको मेरा बहुत अदाब और बहुत सलाम मैं आपको पेश करता हूँ। और स्टार्ट करता हूँ अपनी स्पीच जनाब साबिक MNA राजा अफसर खान साहब और जनरल सवार खान साहब मरहूम, अल्लाह ताला आप दोनों को जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। अभी जिक्र हो रहा था चकवाल का पानी मुझे पिलाएंगे, तो गुजारिश है, वालिद साहब तो यहाँ पर मेहमान थे, उनकी पोस्टिंग यहाँ पर थी। इनका ये दूसरा घर है, इनकी पैदाइश मियाँ वाली की थी, मेरा तो ये पहला घर है, मेरी तो पैदाइश ही यहाँ घर है। इलाका आप क्लेम कैसे करते हैं? जिस जगह पे आप पैदा होते हैं आप वहीं के आप जो उनसे हैं, उस जगह को आप क्लेम करते हैं। तो बतौर एक चकवाली बड़ा मुझे फ़ख्र है
کہ میں سول سروس میں آیا. میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں گورننس کے متعلق. میری پہلی پوسٹنگ رہی میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھا 2018 میں 17 سے 18. باب پاکستان پروجیکٹ ایک تھا. وہاں پر کھلی ایک زمین تھی سینکڑوں ایکڑ کی خالی پڑی ہوئی تھی. تو اپنے میں نے پی ایس صاحب سے پوچھا کہ آپ میرے ساتھ آئیں, یہ زمین خالی کیوں پڑی ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہاں 1947 میں بھارت سے 5 لاکھ یہاں پر مہاجرین آئے تھے خواب لے کر اس ملک کو بنانے کے لیے کہ ہم پاکستان میں جائیں گے اور وہاں جا کے ہم باقاعدہ طور پہ ترقی کریں گے, بزنس مین بنیں گے, وٹس ایور. 5 لاکھ لوگ وہاں پر مقیم رہے خیموں کے اندر, اور ان بیچاروں کی 5 لاکھ کے بعد ڈیتھ ہو گئی تھی. وہاں پر وہ شہید ہو گئے تھے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر آتے تھے باقاعدہ طور پہ جو ان کی بیمار پرسی کرتے تھے, لیکن وہ لوگ کوئی بھی سروائیو نہیں کر سکے. تو یہ ملک جو ان سے بنے ایکچولی ان شہیدوں کی خون اور ان کی محنت کی وجہ سے بنا ہے. اب میں آتا ہوں اپنے پوائنٹ کی طرف, اپنے دفتر کی طرف. یہ دفتر ہے کون سا؟ اسسٹنٹ کمشنر کا دفتر, ڈپٹی کمشنر کا دفتر. یہ ہے کیا بیسیکلی؟ یہ پہلی باری یہ دفتر جو قائم کیا, یہ ہمارے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی بنیاد رکھی اس ادارے کی. انتظامیہ جو ان سے پہلی باری ہمارے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی سٹی اسٹیٹ آف مدینہ میں. اس کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, آپ نے ہماری امپائر کو کنسولیڈیٹ کیا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, آپ نے باقاعدہ طور پہ سسٹم کو لاس کی صورت دی اور 10 سال جو ان سے گورننس کی اور اس سسٹم کی بنیاد رکھی. اس کے بعد بڑے بڑے اکابرین مسلمان آئے, عبد الرحمن داخل, سوم, 3rd 4th, تمام زبردست لیڈرز آئے. اور ان کے پرنسپل جو ان سے ہیں جو ہمارے پاک نبی کریم نے دی ہے, وہ پرنسپل آپ یقین مانیے ہمارے انگریزوں نے بھی یہاں اپلائی کیے اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے ترقی کی. سر رابرٹ مونٹگومری میری سائیوال پوسٹنگ رہی, میں نے دیکھا اس بندے نے وہاں کتنا کام کرایا ہے بطور اسسٹنٹ کمشنر. میں لائل پور فیصل آباد میں رہا, وہاں میں نے دیکھا سر لائل نے کتنی محنت کی, کتنا کام کروایا. تو بیسیکلی جو اسلامک پرنسپلز ہیں اگر اس پہ ہم عمل کریں اور کام ہم کریں تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی ترقی دیتا ہے. انگریزوں نے کتنا کام کیا, 144 تحصیلوں میں ہر جگہ تحصیل آفس بنائے, اسسٹنٹ کمشنر آفس بنائے, کمشنر آفس بنائے ہر ڈویژن کے اندر. آپ دیکھ لیں ہم سے ایک لیلا روڈ نہیں بن سک رہی اب آج تک پنڈ دادن خان سے. انگریزوں نے دیکھیں باقاعدہ مری بنایا ان لوگوں نے, چکوال کو ڈیولپ کیا, فیصل آباد کو, وٹس ایور. مختصراً میں اپنے پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ میں بطور اسسٹنٹ کمشنر, یہ میری 5ویں سب ڈویژن ہے. اسٹارٹنگ میں نے فیصل آباد سے کی, اس کے بعد میں پتوں کی قصور میں اسسٹنٹ کمشنر 1 سال رہا, سیالکوٹ سٹی میں رہا, مونٹگومری میں رہا, یہ میری 5ویں ہے. تو بہت خواہش میری رہی شروع سے کہ میں چکوال کی خدمت کروں. اچھی تحصیلوں میں رہا, اللہ کا بہت شکر ہے, خدمت کی لوگوں کی. لیکن اب چکوال کے کافی میں قریب آ چکا ہوں پنڈ دادن خان میں, تو وہ خوشبو محسوس کرتا ہوں کہ جو میرے والد صاحب نے پھیلائی تھی 88 سے لے کے 91 تک, جو خدمت کی ہے شہر کی. جنرلی آپ دیکھیں لوگ بھول جاتے ہیں, چیف سیکرٹریز کو لوگ بھول جاتے ہیں. میں آپ سے کتنے صدر کا پوچھوں تو اب ملک کے صدر بھول جائیں گے, لیکن آج آپ نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو یاد رکھا ہے. بیسیکلی اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ روحانیت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے. آپ کے سرکار کے پرنسپل اپلائی کیے گورننس کے اندر. 3 سال جو خدمت کی, راتوں کو باقاعدہ طور پہ والد صاحب باہر نکلتے تھے. اور یہ نہیں کہ آج کل کے جو افسر ہیں, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا, خوبصورت تصویر کھنچائی بس فیس بک پہ لگا دی اور 10 لائک لے لیے. مطلب دس از اینڈ نان سینس. سیریسلی یہ خدمت نہیں, ریاکاری, یہ منافقت ہے. اس دور میں آپ دیکھیں سوشل میڈیا بھی نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. آج تک ان کا نام اس لیے ہے کہ باقاعدہ طور پر شام کو نکلتے تھے, رات کو لوگوں کے گھر کھٹکا کر پوچھتے تھے کسی کو مسئلہ تو کوئی نہیں ہے, کسی کے کام تو نہیں ہے, بیوہ یتیموں کی مدد کی. تو میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ان تمام پرنسپل جو میرے والد صاحب نے اپلائی کیے تھے وہ میری تربیت کے اندر نقش ہو گیا. صبح صبح اب مجھے نماز کا نہیں پوچھتے, صبح صبح ہمیشہ بچپن میں مجھے ڈنڈے مار کے نماز پڑھواتے تھے اور واک کراتے تھے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ, اور کہتے تھے کہ یہ آپ کی تربیت ہے, یہ آپ کی چیزیں ہیں. تو وہ ایسا سافٹ ویئر بن چکا ہے, جہاں جاتے ہیں خوشبو پھیلاتے ہیں اس جگہ کے اندر, ایک اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت ساری کمیاں بھی رہ جاتی ہیں. تو مجھے فخر ہے کہ میں اس بہت کم 1% جو ایماندار ترین جو لوگ ہیں اس والد کا میں بیٹا ہوں. اور دعا کریں کہ اس ملک میں ایسے ڈپٹی کمشنر آئیں. یقین مانیں یہ ملک امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا, انگلینڈ کو پیچھے چھوڑ دیا, جہاں اتنا آپ دیکھ لیں کتنی اس کی ہسٹری ہے, کتنا اس کا ٹورزم ہے. بدبختی کیا کہ یہاں پر کرپشن, لوٹ مار, گدوں کی طرح اس ملک کو لوگ کھا رہے ہیں.
تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. ونس اگین تمام اکابرین کو, تمام بزرگان کو میں بہت عقیدت سلام. اور پنڈ دادن خان آپ سب کے پاس چارج ہے, آپ سب بھی وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں, آپ میرے سارے بزرگ ہیں, رابطے میں رہیے, جو خدمت ہو ضرور مجھے بتائیے. السلام علیکم سر. اور ابھی چونکہ یہ بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست یہ گفتگو اسامہ نیازی صاحب نے, بالکل یہ ایک ادھر ہم روزانہ پریس کلب میں 20 منٹ لائیو فرام چکوال پریس کلب, یہی دکھڑا رونا رو رہے ہیں. یہ سارا یہ ابھی جو نیازی صاحب نے جو اس کا بالکل عوام پس گئی, اور بالکل یہ وہ کہتے ہیں نا, دانیال ذکر کرتے ہیں محکمانہ ناانصافیاں, محکمانہ ناانصافیاں. اور وہ جو بھی کرسی پہ بیٹھا ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے, بس میں سمجھتا ہوں کہ وہ, اب میں کہتا ہوں کہ یہ ابھی سیاسی, ٹھیک ہے میں ان کو سیاسی بدماش کہتا ہوں, یہ جو سیاسی لوگ ہیں, مگر یہ اب دیکھتا ہوں تو یار شکر ہے یہ بھی تھے, کم از کم وہ کسی کا ووٹر کو ٹیلی فون کر دیتے تھے تو اس کی سنوائی ہو جاتی تھی. اب تو وہ بھی ختم ہو گیا. اب تو آپ دیکھیں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. یہ صورتحال ہے. دوبارہ اللہ کرے گا, الیکشن ہو رہے ہیں, کوئی ایک امید کی پھر ایک کوئی کرن پیدا ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ ہمیں تو پورا یقین ہے کہ یہ اسامہ نیازی نے بھی مور تصدیق کیا, یہ عظیم قوم ہے. یہ بات ایک لیڈر اور ایک ڈائریکشن کی ابھی ضرورت ہے, تو اللہ کرے کہ وہ اس طرف معاملہ جا رہا ہے. تو ابھی عبدالرزاق جامی جناب ادھر موجود ہیں, تو میں کتھی تھوڑا لائیے. تو یہ روحانی, یہ آج کیونکہ روحانی ہم کہہ رہے ہیں مذہبی سکالر ڈاکٹر لیاقت نیازی, تو اوپر سے ڈاکٹر اپنا عبدالرزاق جامی کا شیڈول میں کوئی, جامی صاحب تو دیکھا نا, یہ قسمت مقدر کی بات ہے کس کو میزبانی ملتی ہے. تو ابھی ہمارے شیڈول میں آج ان کی میزبانی کوئی نہیں تھی, مگر یہ وہ کہتے ہیں نا, وہ اپنا یقین ہے, یہ کہتے ہیں مدینے والی سرکار, گدائے مدینہ. تو ہم بھی ادھر یہ سبق مدینے کا, اور واقعی یہ اتنا بڑا سبق ہے. آج اسامہ نیازی نے بھی ذکر کیا, ریاست مدینہ یہ گورننس کی ابتدا ہی مدینے سے ہوئی ہے. تو یہ الگ بات ہے کہ اب ہم نے وہ اپنا رستہ چھوڑ دیا. تو یہ اب مدینے کی گدائے مدینہ, تو یہ میں گزارش کروں گا. اور یہ آج بڑا زبردست, یہ کوئی وہ ہجوم نہیں ہے, یہ آج سلیکٹڈ لوگ جو ہیں یہ اس وقت ادھر اس میں موجود ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ یہ آج جامی صاحب اپنے مختصراً اور جنرل سوار کا بھی ذکر کریں گے, راجہ افسر کا, اور سارا جو ہے نا اپنی اس میں عامر صاحب کو گرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروقار تقریب. مجھے فرض, میرا اپنا شعر نظر کرتا ہوں آپ کے. مجھے فرض شناسی پر یہ دل مجبور کرتا ہے, وگرنہ ہم خوش آمد کو کمینہ پن سمجھتے ہیں. کیونکہ اہل چکوال بیٹھے ہیں, ارباب اقتدار جب ہوتا ہے, بس ابھی میں ایسی بھی ختم کروں گا. نکل جاتی ہو جس کے منہ سے سچی بات مستی میں, فقیہ مسل آدمی سے ورند آباد اخار اچھا, نکی اس نے کرک روزی میری سرکشی پر بھی, خدا بندان لندن سے میرا پروردگار اچھا. جنرل سوار خان پٹھواری سے, اور میری جب ہوتی تھی تو پٹھوار میں مجھے وہ گھر بلا لیتے, پٹھوار کی طرز میں پڑھتا تھا. راجہ محمد افسر صاحب دیندار آدمی تھے. 85 میں نے ان کو کہا کہ راجہ شہید اکرم صاحب نے کہا ہے کہ آپ MNA ہیں, اور راجہ منور صاحب موجود ہیں, وہ بھی نہیں بنیں گے, راجہ داس بھی نہیں بنے گا. اس کے بعد ان سے کم ملاقات ہوئی. یہ شخص, ابھی ایسی بات کھولوں کہ ابھی کھل جاؤں تو سبراز حقیقت میں ہوں. اس وقت ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بھی قربت تھی, قید محترم میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ کے ساتھ تھی,
لیکن مجھے ایک پرابلم تھا، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ اس وقت سردار خضر یاد مرحوم زندہ تھا۔ 70 میں میرے مرشد نے کہا، اس کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، پورا زور وقت بی بی فوزیہ برام نے اور میرے محسن، میرے مہربان مرحوم جنرل صاحب نے لگایا، لیکن اس فقیر نے مجھے تنگ نہیں کیا۔ یہ جو شخص بیٹھے ہیں، لیکن میں کبھی ملا ہی نہیں ہوں۔ ان کو یہ پتہ تھا کہ عبدالستار نیازی صاحب اور کوثر نیازی صاحب کے دوست ہیں، اور راجہ صاحب کی خدمت کرتے تھے، جس کو میں کہتا تھا وہ ہدیہ دیتے تھے۔ آج اسی رسم کو اس کے بیٹے نے ادا کر دی۔ باپ پہ بیٹا، نسل پہ گھوڑا، بہتا نہیں تو تھوڑا تھوڑا، وہ سسٹم جاری رہے گا۔ سردار خیر یاد خان کے وفات کے بعد میری پہلی میاں نواز شریف کے والد سے کے ساتھ تعلق تھا، اس گھر کا میں فیملی ممبر ہوں۔ اس لیے وفا ایسی چیز ہے، صداقت کو بیان کرنے سے حفیظ جلنی کے 2 شعر، اس کے بعد اختتام۔ یہ شعر حفیظ جلنی کے لیے مجھے اپنے ہاتھ سے لے کر دیے ہیں۔ سٹلی ٹاؤن میں جاتا تھا، شنامہ اسلام مجھے یاد ہے، علامہ اقبال یاد ہے، بے شک ان پڑھ آدمی ہوں۔ حضرت معصوم بادشاہ صاحب چورہ شریف سے یہ علم حاصل ہوا۔ مادری علم کہہ دیں، ماں کے ساتھ سلطان پور پیدل گیا ہوں، میاں والی کا گلی گلی محلہ محلہ، نیازی صاحب کتنا یاد نہیں جتنا مجھے لوگ یاد ہیں۔ ایک ایک آدمی کا نام بتا سکتا ہوں۔ حفیظ جلندی فرماتے ہیں کہ ان کی متعلق میں لکھا پڑھا آدمی نہیں ہوں۔ یہ بڑی بات ہے کہ اس وقت وزیر اور ایم پی فون کرے اور یہ مجھے تنگ نہ کریں، کیونکہ میرا ایک اپنا مزاج تھا، انہوں نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی۔ اور اس 4 سال میں جتنا میں تنگ ہوا ہوں، اب منہ چھپا کر لوگ پھرتے ہیں۔ صداقت کو بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، صداقت کو بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، الٹ سکتا ہے سر مومن کا پر وہ جھک نہیں سکتا۔ ڈراتے ہو مجھے جس موت سے وہ زندگانی ہے، محمد پر فدا ہونا حیات جاودانی ہے۔ یہ مرنا بھی سعادت کا، یہ جینا بھی سعادت کا، ادھر صبا رضا کا اور ادھر رتبہ شہادت کا۔ 2 احسان ہے مجھ پہ، ایک جنرل مجید صاحب کا، اللہ اس کو بخشے، اس نے میرے گاؤں میں بجلی لگائی رانے سے جا کر، وہ میرے کہنے پہ انہوں نے کمٹمنٹ کی۔ ضیاء الحق صاحب جب سٹیج چھوڑتے تھے تو وہ کہتے تھے مجھے فخر ہے چکوال کا جامی کو۔ جنرل صاحب کا ایک اپنا مزاج تھا، ہم اب اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو چلے گئے اور سوار خان کا احسان تھا کہ پنڈ دارال خان میں 1 لاکھ روپیہ ملک شیر محمد ڈی سی اس وقت اے سی تھے، انہوں نے دیا۔ انہوں نے بھرپر میں ہائی سکول بنایا، بعد میں وہ میں نے اس سے بنوایا، شہباز صاحب گئے، میاں صاحب گئے۔ اس لیے احسان یاد رہے گا۔ پریس کلب کے یہ جگہ میاں نواز شریف نے دی ہے، انہوں نے خدمت کی ہے، اور اس کے بانی راجہ مجاہد افسر صاحب بیٹھے ہیں۔ اور آخر میں عرب کھڑی کا کلام اس مجاہد اسلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس کلام کی وجہ سے مجھے نبی پاک کی جالی کے اندر جانا پڑتا ہے، بی بی فاطمہ کے حجرے میں، اور وہاں نبی پاک کی جالی میں بیٹھ کر میاں نواز شریف کا بادشاہوں کا میں مہمان ہوتا ہوں۔ وہ کس وجہ سے؟ یہ میاں محمد صاحب کا فیض ہے۔ عرب کھڑی کے فیض پہ بات ختم کرتا ہوں۔
میاں صاحب فرماتے ہیں آ یار یاراں دے راجہ نظر صاحب کو بتانا یار یاراں دے کم کریں دے کوئی میرٹ کی لوڑ نہیں. میں مجاہد افسر صاحب ڈی پی کو بیٹھے ہیں وہ ملاقات انہوں نے میری ہے جوش کے رسول کی بات ہوئی سے دیکھے آ گئے یار یار دے کم کریں دے پائی پائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد او ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. اختتامی شعر ایک قیمتی شعر نیازی صاحب کی نظر پہ کردہ یہ شعر میں جلد میاں صاحب چودھری لیاقت دیا ہے اس دن اندر بہ کے کمرے جو سنتے رہے روندے بھی رہے بعد سٹیج دے گئے نا میں کہ ہر ایک چیز بازاروں ملدی او 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 ہر کسی بازاروں ملدی سن پائی نادانا ماں باپ جائی نہ کوئی چیز محمد باویں پھریے چار زمانہ. میری عمر 85 سال ہے. نائی صاحب میں سیف ملوک میاں محمد صاحب نے شاہ چراغ کا ذکر کیتا. شاہ چراغ ہویا ایک سید دیوا دین ننیندہ دھنی ملک مقام انہاں دا شہر چہان سنیندہ. انہوں نے ایک نصیحت کی تھی یہ ان کا ختم کر لگا کہ ہر بندے کے سوال نہ کرو نسل ویکھو اس یادتا ویکھو. معذرت نال میاں صاحب فرمان دین مانگت کولوں منگن والا رہ ہمیشہ خالی اس کی دینی دان محمد جیڑا پسوالی مالا والے. راجہ مجاہد افسر دی خوشامد نہیں کرتا یہ کیوں نہ ہے پچھے بڑے اربا پتی لوگ پہ مالا والے سخی نہیں آندے سخیاں مال نہیں ہوندے اٹھے اٹھے دوئی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے. بس کر جامی کر ختم ٹھائیں اگے نہیں تو جانا. اے حلال دی کمائی دے ایک پتر ڈی سی جنگ سلطان بول وچے بنیا اے ڈی سی جی ایڈیشنل کمیٹی فیصلہ آباد ایک کتھے اے پر لنگر مدینے آنا. یہ رزق حلال دی وجہ ہے کہ ہر بچہ گھر دا رزق حلال کھلاؤ مجھے بڑی برکت ہے. جڑا مال ڈاکے نہ بنائے گا وہ ایتھے تک لینا کی ہوئے گا. مالی دا کام اساں تساں ٹر جانا یوں کر پہلے ہوندی آئی پھلیاں دی پھلیائی رہنی
آنی جاندی رائی 100 کنال رقبہ راجہ سرفراز مرحوم دے گیا. نیازی صاحب معذرت 100 کنال ایک مرلہ کو نہیں دیتا. وہ نام ہی کہیں یاد نہیں, وہ کوئی برسی نہیں, کوئی ختم نہیں, کسی ایم این ای کی برسی کوئی نہیں, کسی کا پروگرام کوئی نہیں. بابر سلیم تنو اللہ خوش رکھے جنرل سواد دے گھر والا ختم نہیں کرایا. میرے دوست ہیں نا, میں شکوہ نہیں کر رہا, اتنے سالانہ کوئی برسی نہیں. یار ختم کراؤ, چوچا حلوہ پکاؤ, سڑدیا ساڑیے, نچ کڑائی چاڑیے, پتہ لگے ختم ہوں. سینٹر بن جانا, سینٹر وعدے کر کے حلوہ چوچا نہیں کھواندا, ختم نہیں کراندا. خرچ اے کرے ایم این اے سینٹر تسی بنو. نہ میرے کو میڈم بچوں پیسے ہونا کہ میں آپ ایم این اے بھی بنیا, ایم پی اے بھی بنیا. ہاں اسی بھوکے کام نہیں کرنے کہ نالے لوگوں کو ووٹ لئیے کہ نالے پیسے لوگوں کو. نہ ایکو کام کرنا. دنیا تے سکھ نہیں پاندے جڑے دو دھراں دے سانجے, ایکو پاسا رہندا ہیرے یا کھیڑے یا رانجے. بس کر جامی کر ختم تھائیں اگے نہیں چو جانا. مجاہد افسر نو کہو کو گل بات کرنی او کرن, پھر نیازی صاحب دی شہادت کرو. انہاں دا خطاب تو سنتے ہی رہنا. سارے آ رہے ہیں پنجابی صاحب مر گئے جی ریاض صاحب ہو گئے, انہوں نے سارے ثواب اختتام تبلیغی کہتے ہیں آنے کا وقت ترتیب ہوتی ہے, جانے کی کوئی نہیں ہوتی. کوئی نہیں ہوتی. بعض اوقات انسان اپنے بچے بھی بڑے ہیں, بوڑھے سلامت ہیں, اللہ آپ کو اچھی صحت اور لمبی آمین 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 آمین. بہرحال جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چکوال پریس کلب کے دور و دیوار, یہ جو روحانی کلام عبدالرزاق جامی کی یہاں ادھر آمد اور اتنے عظیم لوگ آج ادھر آئے ہیں, تو یہ ماشاءاللہ یہ ابھی پریس کلب سب کو پتہ ہے کہ یہ بالکل یہ 3-4 سال سے کرونا کے بعد یہ پریس کلب کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو اس کی, تو انشاءاللہ یہ دعاؤں برکت سے یہ آگے ہوگا. تو ابھی آج کے چونکہ یہ اس کی تقریب کے صدر ڈاکٹر لیاقت علی خان نیازی ہیں, تو بہرحال یہ 88 سے 91 ابھی جب ذکر ہو رہا ہے, تو یہ میں ایک دو جو اپنے ذاتی جو عینی شاہد ہوں جس کا, تو وہ جب دھن کا شروع ہو گیا اخبار, وہ اس وقت جو میں یہ بالکل یہ سرخیوں میں 2 منٹ صرف تمام کے یہ ذرا یہ تاریخ چکوال کی جو تاریخ ہے اور اس کا جو میں عینی شاہد ہوں. تاریخ وہ کہتے ہیں امانت ہے, یہ لوٹانی چاہیے. تو جانی صاحب یہ ذرا صاحب میں ذرا توجہ ذرا چاہوں گا. دھن کون آ گیا جی, افسر ہوتا دھن کون, وہ میں ایسے اپنے بھائی خواجہ دانیال سلیم کو وہ ایڈیٹر کے لیے ڈکلریشن کے لیے درخواست دی ہوئی ہے, تو ادھر دفتر سے باہر نکل رہا ہوں, ادھر ڈاکٹر نیازی پہنچی ہے نا کہ بھائی ذرا اس کا ڈکلریشن کا پتہ کرنا ہے. یہ تاریخ میں ہے ذرا سرخی میں یہ آپ کی وہ جو ابھی ذکر ہوا نا کہ یہ اسامہ نیازی اور سارا یہ کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے. دولت ادھر ہر ایک کے پاس دولت ہے, مگر یہ جو دولت ہے یہ علمی اسکالر اور یہ سارا یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں یہ, اور وہ اس میں ہے. تو وہ آپ کیوں خاص بندے ہیں وہ میں ذرا تمام دوستوں کو یہ دعوت فکر دے رہا ہوں. تو وہ اپلائی کیا ادھر دھن کا ان کا ڈکلریشن, تو وہ دانیال کے ساتھ میں پہنچا ہوں. مجھے ابھی یاد ہے جی, اللہ معاف کرے, یہ 15 جنوری 1989. تو وہ دفتر ایسے باہر ہی پہنچے ہیں, تو سلیم اختر سلیم ایڈوکیٹ مرحوم بڑے زبردست آدمی تھے, اللہ جنت میں جگہ دے. تو وہ ایسے باہر نکلے ہیں, تو کہتے ہیں او خواجے مبارک دے. میں کہا سلیم صاحب خیر ہوئے کہ ہویا ہے, او ہفتہ روزہ بھٹو ازم دا ڈکلریشن ہے لے کے نکل رہے ہیں. میں کہا سلیمی صاحب NOC کتنے نے, کیونکہ ہم نے ابھی وہ NOC آنا تھا تو ڈکلریشن ہونا تھا. انہوں نے کہا بولیا خواجے بہت بولا ہے.
ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੁੱਟੋ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ NOC ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ये तो वो ऐसे निकले ना तो दानियाल को लेके मैं भी आते, मैं कहा और न्याजी साहब जिस तरह वेलकम ले आओ जी, चाय ले आओ, शरबत ले आओ, तो वो था आज ही आया था। मैं कहा सर वो डिक्लेरेशन आते धन कौन दे, तो उन्होंने घंटी मारी, वो बंदा आ गया, उन्होंने कहा हाँ जी, वो आगे बंदा का NOC नहीं आया इन्हों का, वो आगे बंदा जो सुपरिटेंडेंट है और NOC नहीं आया। तो न्याजी साहब मेरी तो मैं कहा न्याजी साहब हमने वो भुट्टो इज़म का डिक्लेरेशन बगैर NOC से लैके जाता है। तो न्याजी साहब ने उधर ही उसको उन्होंने कहा लिया कागज़ लिया इधर, ऐसे दस्तखत करके वो अपनी दराज से ऐसे मोहर निकाल के वो DC डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अभी तो इस तरह काम हो गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, खुदा के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। इख्तियारात अगर देखें 108 इख्तियारात हैं। न्याजी साहब को भी नहीं पता, शिरोन न्याजी को भी आगे सेक्रेटरी जब बनेंगे तो पता चलेगा कि ये इख्तियार भी था, इतने इख्तियारात होए होए। तो वो मोहर खुद निकाली जी, अभी ऐसे खुद ऐसे लगा के उन्होंने कहा लो जी ये दान का उनका डिक्लेरेशन, तो ये वो फिर छप गया। तो वो खबरें अब छप रही हैं। अब वो रोज़ वो पहले कैंसिल भी हुआ, वो उसको मैं ऐसे साइड पे करता हूँ, फिर भेज उन्होंने कहा और न्याजी साहब नपदे क्यों नहीं हो, ख्वाजा बाबर ने नपदे क्यों नहीं हो, शराब पींदा है, नपदे क्यों नहीं हो तुसी। न्याजी साहब कह रहे हो शराब के पींदा, सिगरेट भी नहीं पींदा, ख्वाजा बाबर ने सिगरेट भी नहीं पींदा। तो मतलब ये है कि ये वो 2.5-3 साल उस जबर वो जर्नैली राज था, वो 88 उस जर्नैली राज के पीछे एक वो तलागंगी राज था। वो अभी डॉक्टर न्याजी पर स्टोरी पर बताते हैं, कहते हैं एक दिन आ गए वो अल्लाह जन्नत की जगह दे, उन्हें क्या ना खोजा, मतलब है कि उन्हें क्या जी माँ बहन भून दी थी, उसने माँ बहन भून दी थी। मैं क्या ना जनाब वजीर साहब, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल तहस नहस कर दो और कैंसिल करो, गालियाँ दे दें। उस वक्त न्याजी साहब कहते हैं एक दफ़ा मेरा न्याजी खून थोड़ा जोश मारिया है, नौकरी मैं इधर कर दिया, मगर मैं कहा नहीं करके। तो ये वो दौर है। अब तो ये जबर और कितना बढ़ गया ये सारा उसमें। तो मैं बिलाता खीर और कई ऐसे मैं कहता हूँ सुनहरी हरूफ और वाक़यात हैं। और ये डॉक्टर लियाकत न्याजी का वो अच्छा अमल है, वो अच्छा अमल है जिसकी वजह से आज ये सुरखरू हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा न्याजी साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अगर ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मकबूलतन तुअद्दी बिहा अन्हा हक़्क़ुहुल अज़ीम। मोहतरम व मुकरम ख्वाजा बाबर सलीम साहब सितारा इम्तियाज़, इंतहाई काबिल एहतराम राजा मुजाहिद अफसर खान साहब, मोहतरम व मुकरम जनाब जामी साहब, अज़ीज़ मोहतरम उसामा शहरून व मुअज़्ज़िज़ शुरका, अगर मैं माजी की तरफ अगर लौट कर देखूं तो वो दौर 34 साल पुराना दौर है जिस पर मैं मुख्तसरन गुफ्तगू करूँगा। यानी एक सदी का तीसरा हिस्सा गुज़र चुका है। अभी मलिक आफ्ताब अहमद खैरपुरी ने बताया कि मैंने लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर मुल्तान जनरल स्वरूप खान साहब के 65 अशख़ास के ख़िलाफ़ मैंने पुलिस में डकैती का पर्चा दर्ज करवाया था।
मैं अजीज़ मोहतरम उसामा शहरून, असिस्टेंट कमिश्नर डंडोत, असिस्टेंट कमिश्नर पिंड दादन खान के भी मैं नोटिस में लाऊंगा कि सुबह ईद थी तो शाम के टाइम चौक आज़म से टेलीफोन आया। जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर लिया था, एक फॉरेस्ट गार्ड ने कहा कि 65 बंदों ने सरकारी ज़मीन पर जो जंगलात की ज़मीन थी कब्ज़ा कर लिया है, नलके लगा लिए हैं, दरख्त काट लिए हैं, मकान बना लिए हैं, झोंपड़ियाँ तामीर कर ली हैं। मेरा कोई अफसर मौजूद नहीं, मैं जनाब को इतला कर रहा हूँ। मैं परेशान हुआ कि सुबह बकरीद है, अब मैं क्या करूँ। तो किबला वालिद साहब मेरे पास ठहरे हुए थे, तो आपने फरमाया कि क्या बात है। तो मैंने कहा कि जनाब यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल, वो जनरल अयूब खान, वो जनरल ज़ियाउल हक का दौर था कि जनरल साहब ने 65 बंदे भेजे हैं और उनसे उन्होंने ब्रांड न्यू मर्सिडीज़ ब्लैक कलर की, वो भी बतौर रिश्वत ली है, जो भी कोर कमांडर हाउस में मौजूद है। तो वालिद साहब ने फरमाया कि एक सिपाही से तुम डरते हो, मेरे साथ चलो। जब हम थाने पहुँचे तो अंधेरा था, नया दौर, पुरानी जीप। तो वालिद साहब चूँकि पुलिस अफसर रहे तो उन्होंने रवायती अंदाज में मुंशी को कहा कि मुंशी इधर आओ, आपके एसी साहब आए हैं और ये एक FIR दर्ज करवाना चाहते हैं। तो वालिद साहब को मैंने आहिस्ता से कहा कि जनाब मैंने तो अभी मेरी दूसरी पोस्टिंग है, अभी तो मेरी सर्विस ही कच्ची है, यानी प्रोबेशन पीरियड है, तो मुझे तरीका नहीं आता। तो फरमाने लगे कि मैं बोलता जाऊंगा, तुम लिखते जाओ। तो डकैती का पर्चा जनरल के 65 अशखास के खिलाफ दर्ज हुआ। मैंने कुछ घबराहट का इजहार किया तो वालिद साहब ने फरमाया कि वो पगले पागल बच्चे, तुम्हारा बाप तुम्हारे घर ठहरा हुआ है, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास ठहरी है, हम दोनों दुआ गो हैं, एक सिपाही से डरते हो। तुमने तो उसके गले के इर्द गिर्द एक फंदा लटका दिया है, ये FIR इसके लिए फंदा है। चुनांचे वो मामला मजलिस शूरा के मेंबर ने मजलिस शूरा में बयान की और बाकायदा जनरल सवार खान की इंक्वायरी होल्ड हुई। मेरा ये सवाल है अपने बेटे से कि क्या, ये ज़रा बंद करवाएं जी बाहर, कि मेरा ये बेटे से ये सवाल है कि क्या एक असिस्टेंट कमिश्नर इतनी उसमें जुर्रत होगी कि वो एक लेफ्टिनेंट जनरल के ख़िलाफ़, और वो भी मार्शल लॉ के दौर में, उसके ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज करवाए और उसकी इंक्वायरी करवाए। तो जनरल स्वरूप गवर्नर बने तो चीफ सेक्रेटरी ने मेरा तारफ़ करवाया, तो मुझे जनरल साहब कहने लगे कि यस यस आई नो हिम, ही इज़ ए टफ गाय। हाँ हाँ मैं उसे जानता हूँ, ये तो बहुत सख्त गिर इंसान। तो इस वाक़े के पीछे एक बहुत बड़ा सबक है हमारे नौजवान अफसरों के लिए और हत्ता के सहाफ़ियों के लिए भी, कि जिन्होंने इस मामले को उठाया और वो मामला मजलिस शूरा और जनरल ज़ियाउल हक तक पहुंचा। दूसरा पॉइंट जिस पर मैं गुफ्तगू करूंगा वो इंग्लैंड के एक बैरन का वाक़या है, जिसका मैंने एक तकाबली मुताला किया है और सेक्रेटरी की डायरी जो मेरी किताब है उसमें मेरा एक मजमून है डंडोत का रईस आज़म। लंदन के एक रईस आज़म का वाक़या मैंने बयान किया है और उनका एक तकाबली मुताला किया है अपने रईस आज़म राजा मुजाहिद अफसर के साथ। हुआ यूं कि एक डिनर में एक बहुत बड़े बायरन यानी वो रईस आज़म थे इंग्लैंड के, वो मौजूद थे। तो
ان کی ملاقات ایک پروفیسر سے ہوئی، سر ولیم لین، ایڈورڈ لین۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جناب میں کیمبرج یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں، میں عربی کا پروفیسر ہوں۔ تو رئیس اعظم نے یہ فرمایا کہ میری دلی خواہش ہے کہ آپ ایک بہت بڑی ڈکشنری، یعنی ایک قاموس، ایک انسائکلوپیڈیا لکھیں، عربک میں لکھیں اور اس کا انگریزی ترجمہ ہو۔ تو اس پر کتنا ٹائم لگے گا؟ انہوں نے کہا کہ جناب اس کے لیے 3 سال درکار ہیں۔ تو رئیس اعظم نے فوراً چیک کاٹا اور کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے 3 سال کی تنخواہ کتنی بنتی ہے؟ تو اتنے اسٹرلنگ پاؤنڈ کا انہوں نے چیک کاٹ کے دے دیا۔ چنانچہ جب کتاب 3.25 سال کے اندر مکمل ہوئی تو سر ایڈورڈ لین جو پروفیسر تھے وہ رئیس اعظم کے گھر پر آئے، ان کی نوجوان بیٹی باہر آئی۔ انہوں نے کہا آپ کون؟ انہوں نے کہا جی کہ رئیس اعظم نے بیرن نے یہ فرمایا تھا کہ یہ کام مکمل کروں، وہ کام میں نے 3 سال کی بجائے میں نے 3.25 سال میں مکمل کر لیا ہے، اور باقی جو اسٹرلنگ پاؤنڈ ہیں وہ لفافے میں موجود ہیں۔ بیٹی کہنے لگی کہ جناب پروفیسر صاحب، رئیس اعظم تو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ پوری عرب دنیا کا اگر کوئی لنک ہے تو وہ سر ایڈورڈ ولیم ہیں کہ انہوں نے عربی زبان اور انگریزی زبان کے درمیان ایک پل کا کام سر انجام دیا۔ اسی طرح خطہ پوٹھوہار کے رئیس اعظم میں اس لیے یہ ٹرم، یہ اصطلاح آپ کے لیے اور یہ اعزاز اور یہ ٹائٹل استعمال کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ الغنی و غنی و نفس، کہ امیر شخص وہ ہوتا ہے جس کا دل امیر ہو۔ تو اس لحاظ سے راجہ مجاہد افسر صاحب ہمارے اس خطہ پوٹھوہار کے رئیس اعظم ہیں۔ آپ کی وجہ سے تاریخ چکوال مکمل ہوئی اور اب پورے پاکستان میں وہ کتاب الحمدللہ پڑھی جا رہی ہے اور مشہور ہے۔ آپ کی یہ خواہش تھی اس سے پہلے جو ہماری کانفرنس ہوئی تھی اس پریس کلب میں کہ ایک انگریزی زبان میں بھی کام کیا جائے، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چکوال ہسٹری اینڈ کلچر ایک کلرڈ کیٹالاگ جو ہے وہ میں نے مکمل کر لی ہے۔ انگریزی میں پوری تاریخ جو ہے وہ محفوظ ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ اسی طرح کیمبرج، آکسفورڈ اور دنیا کی جو نمبر 1 یونیورسٹی ہے امریکن، وہاں بھی وہ کتاب موجود ہو۔ اور یہ رئیس اعظم ان کی کاوشوں کی وجہ سے چکوال اور پوری دنیا اور یورپ اور اہل مغرب کے جو ممالک ہیں ان کے درمیان یہ رئیس اعظم ایک پل کا کام سر انجام دیں۔ مجھے یاد ہے جب میں اسسٹنٹ کمشنر 1978 میں زیر تربیت چکوال تھا تو اس زمانے میں محترم و مکرم راجہ افسر خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ یہاں ہائی وے ریسٹ ہاؤس جو ہے وہاں آپ تشریف لائے تھے اور مجھے ان کی زیارت کا موقع ملا تھا۔ راجہ افسر خان صاحب کی وجہ سے اس پورے ملک میں عشر، زکوٰۃ اور بیت المال کا نظام قائم ہوا۔ عزیز محترم اے سی پنڈزادن خان کے نوٹس کے لیے کہ اس زمانے میں ایک دارالکفالت تھا، دارالشفقت تھا جو آپ نے قائم فرمایا، اور اس کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق تک جو ہے ان تک پذیرائی ہوئی آپ کو، اور اب تمام ملک میں یہ نظام قائم ہے۔ اسامہ شارون
کہ میں نوٹس میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں اگر آج سب ڈویژن ہیں پورے پاکستان کے مختلف صوبوں میں، تو ان سب ڈویژنوں نے بھی ضلع چکوال میں جنم لیا تھا۔ جب میں چکوال میں تعینات تھا تو میں ٹمن گیا اور وہاں ایئر مارشل نور خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی جو سابق گورنر پنجاب تھے۔ تو آپ نے گفتگو کے درمیان فرمایا کہ اسسٹنٹ کمشنر کی سکیم میں نے شروع کی تھی، تو چنانچہ یہ بھی اس شہر کو، اس ضلع کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ نظام جو ہے یہاں قائم ہوا۔ خواجہ بابر سلیم صاحب کی کاوشوں کی طرف میں دوبارہ لوٹتا ہوں۔ مجھے یاد ہے سول ریسٹ ہاؤس چکوڑا یعنی غازی آباد ڈسٹرکٹ کمپلیکس، وہاں ایک صوبائی وزیر تشریف لائے، لیکن اس دن ان کی زبان سے وہ شعلے نکل رہے تھے۔ ایک کمرے میں ہم بیٹھ گئے تو وہاں انہوں نے ماں بہن کی گالیاں نکالنا شروع کر دی۔ یعنی میرا دل چاہا کہ وہی میں اپنے گن مین سے کلاشن کوف لے کے اس کو پار کر دوں، خدا کی قسم، کیونکہ ماں بہن کی گالیاں میں نے سنی ہیں بطور ڈپٹی کمشنر کے۔ کس کو دیں؟ خواجہ بابر سلیم کو۔ کہنے لگے کہ یہ پیپلز پارٹی کا اخبار ہے۔ میں نے کہا جناب یہ غلط ہے۔ کہنے لگے ابھی اسے کینسل کرو۔ میں نے کہا کس قانون کے تحت؟ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کے تحت میرے کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ لیکن وہ گالیوں کی وہ شخص ایک ڈکشنری تھا اور زہر اگل رہا تھا، تو میں نے یہی مصلحت سمجھی کہ میں اس کو معطل کر دوں۔ چنانچہ میں نے کہا کہ جناب میں ابھی آرڈر جاری کرتا ہوں، میں اس کا ڈکلریشن معطل کرتا ہوں، لیکن آپ ہی وزیر اطلاعات ہیں، آپ اس کی سیکیورٹی بڑھا دیں، 15 لاکھ کر دیں، تو سیکیورٹی جمع نہیں ہوگی، خود بخود یہ ڈکلریشن کینسل ہو جائے گا۔ لیکن اس شخص میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ دھن قون کے خلاف کارروائی کرے۔ چنانچہ میں نے خواجہ صاحب کو مشورہ دیا کہ اس خباثت کا صرف یہی توڑ ہے کہ آپ ریٹ کریں۔ جب ریٹ کی تو ایک جسٹس کیانی تھے، تو انہوں نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر کے 65 گلزرین کیانی 65,000 مجھے جرمانہ کر دیا تھا۔ یقین مانے کہ میری وہ کمشنر کے عہدے میں بھی ترقی نہ ہوتی، میں نے ڈی سی ریٹائر ہو جانا تھا۔ تو میں نے پریشانی کی حالت میں خواجہ صاحب کو دیکھا، تو پھر انہوں نے اپنے وکیل کو آگے کیا اور اس نے عدالت کو ایڈریس کیا کہ جناب ہم دل و جان سے قدر کرتے ہیں اپنے ڈپٹی کمشنر کی، وہ آپ تھے دنیال صاحب تھے۔ تو اس وقت پھر میں نے جج صاحب کو کہا کہ جناب میں ابھی جا کے اپنا آرڈر واپس لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ریٹ بھی ختم۔ تو چنانچہ اس طرح وہ سلسلہ ختم ہوا۔ یعنی یہ وہ دور تھا، میں 34 سال پہلے، یعنی ایک صدی کے تیسرے حصے کی بات کر رہا ہوں۔ اب میں آتا ہوں ایک اور شخصیت کی طرف۔ جب میں ڈپٹی کمشنر کے عہدے میں پروموٹ ہوا اور میں اسسٹنٹ چیف آباد تھا، تو وہاں انچارج بریگیڈیئر غضنفر علی زاہد صاحب تھے جو ڈائریکٹر جنرل تھے۔ ان کے ہمراہ میں کسی گاؤں میں آیا، چکوال کی اس طرف، یعنی ضلع راولپنڈی میں۔ تو وہاں کسی کی فوتیدگی ہوئی تھی اور ہم نے جنازہ پڑھنا تھا اور افسران بھی موجود تھے۔ اب قبر تیار ہو رہی تھی، ایک شخص نے دھوتی پہنی ہوئی تھی، تو ہر طرف خاموشی تھی۔ تو میں نے اس شخص کو کہا کہ بھائی جی کیا حال ہے تمہارا؟ ٹھیک ٹھاک؟ فصل کیسی ہے جی؟ کیری فصل آج کل بیجی ہے جی؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں فصل بہت اچھی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور فلاں۔ میں کہا بھائی جی اور کوئی اچھی گل سناؤ، اور کوئی نوی تازی؟ تو بریگیڈیئر صاحب سمجھ گئے کہ لیاقت نیازی کو بھول ہوئی ہے،
یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عام ذمہ دار ہے، یہ تو گورنر پنجاب ہے راجہ سوار خان۔ بریگیڈ صاحب دوڑ کے آئے، انہوں نے کہا سر یہ میرے آفیسر ہیں لیاقت نیازی۔ تو میں سمجھ گیا کہ آپ گورنر صاحب ہیں، اور اس طرح میں نے موضوع سخن بدلا، اور جس سے میں بھائی صاحب کہہ رہا تھا میں نے فوراً پھر سلیوٹ کیا اور سر کر کے میں نے انہیں مخاطب کیا۔ میں ڈھوڈیال کی طرف آؤں گا اور اس میں پریس کے حوالے سے کچھ گزارش کروں گا۔ چکوال وہ دھرتی ہے کہ جس کو بڑی بری طرح مافیا نے لوٹا ہے۔ میرے زمانے کی جو 1900 کنال تھی، اس دن بابر صاحب مجھے بتانے لگے کہ موجودہ ریٹ کے مطابق وہ 6 ارب کی زمین ہے جو میں نے واگزار کروائی اور گورنمنٹ کے نام دوبارہ میں نے لگوائی۔ اب بھی کئی مافیا کے لوگ جو ہیں سرگرم ہیں اور چکوال کی مختلف قبرستانوں پر وہ قابض ہیں، بلکہ اس حد تک کہ ڈھوڈیال کے قبرستان میں کارخانہ نصب ہو چکا ہے، زرعی آلات بن رہے ہیں۔ یہ مضمون بھی ابھی چھپا آپ کا وہ مضامین بھی وہ چھپے ہیں جی۔ اور میری ابھی 600 صفحے کی CSS والوں کی کاروان بک ہاؤس کتاب شائع کر رہی ہے، کریمینالوجی، اور ایک اور کتاب ہے پبلک ایڈمنسٹریشن۔ یہ دونوں میں یہ مضمون بھی دے رہا ہوں، اردو کا ساتھ ٹرانسلیشن بھی، کہ چکوال وہ جگہ ہے کہ جہاں قبرستانوں پر بھی مافیا نے قبضہ کیا ہے۔ اور میں نے اسی طرح اس مضمون کی کاپی وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی بھیجی، اور میں نے انہیں یہ تجویز دی کہ آپ کے یہ 200 بلین قرضے 75 سال کے اتر جائیں گے اگر آپ ڈھوڈیال جیسے علاقوں پر غور کریں اور پورے پنجاب میں سروے کروائیں کہ کہاں کہاں قبرستانوں پر قبضہ ہو چکا ہے، تو اربوں اور کھربوں کی زمین ملے گی اور آپ کے قرضے 1 ماہ میں اتر جائیں گے۔ انتظامیہ کو بھی لکھا، لیکن انتظامیہ نے کچھ نہ کیا، سب خاموش تماشائی ہیں۔ اس ضمن میں 3 مثالیں ہلکی سی دوں گا کہ جب روس ٹوٹا ہے اور 6 ریاستیں بنی، ازبکستان، آذربائیجان، کرغزستان وغیرہ، تو اس وقت خاتون اول یعنی گورباچوف کی بیگم نے یہ بیان دیا تھا، اور وہ پریس کٹنگ کافی مدت تک میں نے سنبھال کے رکھی، کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ ہم پریزیڈنٹ ہاؤس کا گیس کا اور بجلی کا بل ادا کر سکیں۔ پھر اسی طرح میں وائٹ ہاؤس کی مثال دوں گا کہ کئی سال پہلے امریکہ کی خاتون اول نے امریکہ کے صدر کو کہا کہ یہ وائٹ ہاؤس کے پردے پرانے ہو چکے ہیں، تو پردے تو نئے خریدیں اور یہ معاملہ چلائیں۔ وہ سینٹ تک پہنچا اور سینٹ نے کہا کہ ہم ایسی فضول خرچی برداشت نہیں کر سکتے۔ انگلینڈ کے یعنی UK کے وزیر اعظم نے اسمبلی سیشن کے دوران ایک کوپن جاری کیا، اس نے چائے بھی پی کوپن سے سرکاری طور پر، اور کچھ چاکلیٹیں بھی 10 پاؤنڈ کی یعنی 10 روپے کی وہ کنٹین سے لیں۔ صحافیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے چائے تو پی لی سرکاری فنڈ سے، ٹھیک ہے، لیکن یہ چاکلیٹیں 10 پاؤنڈ کی آپ نے کیوں خریدیں؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے پوتے کے لیے یہ رکھی ہیں، ان کے لیے میں نے یہ لی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس کو پریس میں اس معاملے کو لاتے ہیں، آپ نے قوم کے فنڈز ضائع کیے ہیں، آپ ریزائن کر دیں، وگرنہ ہم اس کو باقاعدہ ایک مہم کی صورت میں شروع کریں گے۔ تو چنانچہ تاریخ گواہ ہے ابھی چند سال پرانے کہ پرائم منسٹر نے وہ ریزائن کر دیا۔ تو میرا یہ پیغام ہے، چاہے وہ پریس کلب ہے یا آپ کے باقی بھائی ہیں، ان تمام کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ دلیری سے یہ کام کریں
یہ جہاد اکبر ہے، حق گوئی کی باتیں کرنا اور لکھنا۔ آخر میں پروفیسر محمد خان ہستال صاحب، ملک طاہر صاحب اور میرے بچوں کے ٹیچر محمد اسلم صاحب اور تمام میرے بھائی جو موجود ہیں، انہیں فرداً سلام اور میری طرف سے آداب۔ یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں، لیکن آخر میں میں یہ عرض کروں گا کہ آج سے چند سال پہلے آپ کے پڑوسی شہر میں ایک واقعہ ہوا۔ یقیناً میڈیا سے تعلق آپ رکھتے ہیں، جناب ملک طاہر صاحب بھی موجود ہیں۔ خواتین کے عالمی دن سے ایک روز پہلے 7 مارچ 20 کو ایک سفاک باپ نے، ایک ظالم باپ نے اپنی 7 دن کی بیٹی پر 30 بور پستول سے 4 فائر کیے۔ وہ نالاں تھا کہ بیٹی کیوں آ گئی، بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا۔ اس کا ماموں بھی موجود تھا گھر میں، اور ماں کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور کانپتے ہاتھوں سے اس نے اس بچی کو چھینا اور اپنی پسٹل سے اس نے 32 بور کے 4 فائر کیے۔ گڑیا جو ہے وہ تڑپتی رہی اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ واقعہ نور پورہ ضلع میاں والی کا ہے۔ اس علاقے کا نام اس بھیانک ظلم کے بعد سیاہ پورہ رکھ دینا چاہیے۔ جب یہ خبر پڑی تو ایکسٹمپور یعنی فی البدی اشعار لکھے، بے قصور گڑیا، دل سوختہ ہے، دل سوختہ ہے تیری یاد میں گڑیا، اے دل آرا گڑیا، دل آویز گڑیا، تیری ماما کے کانپتے ہاتھوں سے کیوں قاتل نے چھینی معصوم گڑیا، ننا جسم چھلنی ہو گیا ہے۔ اس ظالم مارنا بھی تھا، ایک مارتے 4 فائر اس بچی پر کیے جی۔ ننا جسم چھلنی ہو گیا ہے، تڑپ رہی ہے لہو میں گڑیا، بتاؤ تو صحیح اپنا قصور گڑیا، بتاؤ تو صحیح اپنا قصور گڑیا، اے مظلوم گڑیا، اے معصوم گڑیا۔ ننے دل کی دھڑکن رک گئی، ننے دل کی رک گئی، ہوئی رخصت دنیا سے معصوم گڑیا، اس بے رحم دنیا میں رہی صرف 7 دن یہ معصوم گڑیا۔ فوراً حوروں نے گلے لگا لیا جب، فوراً حوروں نے گلے لگا لیا جب، فردوس بری پہنچی مظلوم گڑیا۔ حوریں تیری بلائیں لیتی ہیں، حوریں تیری بلائیں لیتی ہیں، کہتی ہیں کتنی ہنسی ہے گڑیا، کہتی ہیں کتنی ہنسی ہے گڑیا، رہتی ہے حوروں کی آغوش میں اکثر، رہتی ہے حوروں کے آغوش میں اکثر، لگتی ہے دل آویز یہ گڑیا۔ ہیں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہیں فاطمہ بنت محمد خاتون جنت، ہیں فاطمہ بنت محمد خاتون جنت، سیدہ نے گود لے لی ہے گڑیا، سیدہ نے گود لے لی ہے گڑیا، سیدہ نے گود لے لی ہے گڑیا، سیدہ نے گود لے لی ہے گڑیا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایسے بچوں کی حفاظت اور پرورش سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں اور خاتون جنت کرتی ہیں۔ ہیں فاطمہ بنت محمد خاتون جنت، سیدہ نے گود لے لی ہے گڑیا، کھیلتی رہتی ہے سیدہ کی گود میں، اب تو وہ 3 سال کی ہوگی ہے گڑیا، کھیلتی رہتی ہے سیدہ کی گود میں،
ہے یہ کتنی خوش نصیب گڑیا، کھیلتی رہتی ہے سیدہ کی گود میں، ہے یہ کتنی خوش نصیب گڑیا، عرش کے سائے میں کھیلتی ہے اکثر، عرش کے سائے میں کھیلتی ہے اکثر، کود رہی ہے مرغزاروں میں گڑیا۔ ہر سو ہیں جھرنے ہی جھرنے، ہر سو ہیں جھرنے ہی جھرنے، پانی پیتی ہے آبشاروں سے گڑیا، پانی پیتی ہے آبشاروں سے گڑیا، ہر سو فردوس بری مہک رہی ہے، ہر سو فردوس بری مہک رہی ہے، ہر دم چہک رہی ہے گڑیا، سبز ڈالیوں سے جھولتی ہے اکثر، سبز ڈالیوں سے جھولتی ہے اکثر، بڑی شریر ہو گئی ہے گڑیا، سبز ڈالیوں سے جھولتی ہے اکثر، بڑی شریر ہو گئی ہے گڑیا، ہوا دل صد چاک تیری یاد میں، ہوا دل صد چاک تیری یاد میں، اے مظلوم گڑیا، اے معصوم گڑیا، جو تیری یاد میں روتا ہے اکثر، جو تیری یاد میں روتا ہے اکثر، میں ہوں وہ بے کس ادیب گڑیا، جو تیری یاد میں روتا ہے اکثر، میں ہوں وہ بے کس ادیب گڑیا، روز محشر سلے لب کھول کے کہنا، روز محشر سلے لب کھول کے کہنا، میں ہوں ایک تیری مظلوم گڑیا، اے میرے رب، اے میرے خالق، میں ہوں تیری بے قصور گڑیا۔ شرکائے محترم اور میرے ساتھیوں اور میرے بھائیوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سنا۔ جناب جامی صاحب اور جناب راجہ مجاہد افسر صاحب تشریف لائے، آپ نے رونق بخشی، اور اس خاکسار کی انہوں نے پذیرائی فرمائی کہ میری خاطر آج آپ تشریف لائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں۔ میں دل کی گہرائیوں سے خواجہ بابر سلیم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور ستارہ ہائے امتیاز عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس علاقے چکوال کی خدمت کو انہیں موقع دے، اور جناب راجہ مجاہد صاحب رئیس اعظم واقعی رئیس اعظم بن کر ایک علمی کام جو ہیں وہ سر انجام دیں۔ میں ان کا دل سے احترام کرتا ہوں اور آداب پیش کرتا ہوں۔ یہ تھے آج کی تقریب کے صدر ڈاکٹر لیاقت علی خان نیادی، اور بڑا ایمان افروز خطاب کیا ہے ڈاکٹر لیاقت نیادی نے۔ تو بہرحال اب آج کی اس تقریب کے میزبان راجہ مجاہد افسر، وہ کہتے ہیں چکوال میں 2-4 مجاہد افسروں کی ضرورت ہے، مگر مجاہد افسر ابھی تک ایک ہی ہے۔ یہ ابھی تو یہ بہرحال یہ سارا میں صرف ایک سرخی میں کہ یہ دھن کون جب شروع ہوا، لیاقت نیادی نے جب وہ ٹھپا لگایا دھن کون پہ، تو 26% لٹریسی ریٹ تھا چکوال کا۔ یہ 1989 26%، 50 اخبار صرف شائع ہوتے تھے طاہر صاحب، اور سائیکل پہ اور سب سے بڑی ایجنسی سلطانی نیوز ایجنسی، تو وہ ادھر ایسے 10 اخبار ایسے رکھے نا، انہوں نے کہا ردی پرے سٹو، ردی پرے سٹو، 6 مہینے تک انہوں نے کہا ردی پرے سٹو۔ ایک بندہ سائیکل پہ ہائر کر کے 50 بندوں کی فہرست اور لوگوں کو گھر گھر جا کے دھن کاؤنٹ شروع کیا۔ تو آج یہ 2023 9:30 بجے کے بعد جائیں اخبار ہی نہیں ملتا ہزاروں کی تعداد میں۔ تو لٹریسی ریٹ 95% ہے، تو بڑے دعوے دار ہیں، بڑے چیمپئن ہیں، مگر یہ ہمارا فخر ہے دھن کاؤنٹ، چکوال نامہ، چکوال پریس کلب اور راجہ مجاہد افسر، یہ 95% لٹریسی ریٹ کے یہ سرخیل ہیں، فرنٹ لائن سپاہی ہیں یہ راجہ مجاہد افسر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو
सेक्रेटरी जनरल प्रेस क्लब बाबर साहब का, तमाम साफ़ी बिरादरान का फर्दर फर्दर मशकूर हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मैं मशकूर व ममनून हूँ वो न्याजी साहब का, डॉक्टर न्याजी साहब। सच्ची बात है, इनके साथ बैठे और हमारा भी फ़ख्र सर से बुलंद हुआ। किसी शख्सियत के साथ बैठे हैं, किसी सियासी शख्सियत के साथ नहीं बैठे। असिस्टेंट कमिश्नर साहब और हमारे भाई, इनके अक्सर मैं देखता रहता हूँ, सच्ची बात है, कड़वी बात। और जुल्फ़कार मीर साहब मेरे भाई, और मेरे सामने साफ़ी बिरादरी और बुज़ुर्गीन डॉक्टर साहब तशरीफ़ फरमा है, और मलक आफ्ताब साहब ने भी, आफ्ताब मलक ने भी काफ़ी रोशनी डाली है। हर जगह कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ, 30 साल हो गए, जिस तकरीब में जाते हैं आखिर में टाइम ही इतना थोड़ा होता है। दिल तो करते हैं बातें करें, लेकिन जो बेचारे इतना टाइम लेके या अपने कारोबार काम छोड़ के इतने दूर से आए हैं, तो हम नहीं चाहते कि इतनी लंबी दास्तानें स्टोरी शुरू कर दूं। लेकिन ये जो हमने जो को कहना पहले ही इनको पता है, सब पता है इनको। तो मैं शुरू करूँगा कि हम तो जनरल्स और ब्रिगेडियर्स के नाम लिए हैं, बड़े बहादुर थे। तो यकीन करें, मैं क्या बर्तन मुजाहिद जिस तरह मैंने उनकी पढ़ा हुआ है या आज सुना है, असल बर्तन मुजाहिद तो डॉक्टर न्याजी हैं, जिन्होंने इन्होंने इतनी ताकतवर लोगों से जंगें लड़ी है, और कहाँ से कहाँ जहाँ भी रहे उस इलाके को फ़ायदा पहुँचाया, वहाँ की शहरियों को, रहने वालों को फ़ायदा उठाया। असल तो जंगें इन्होंने, जंग तो कहते हैं जो ताकतवर से लड़ी जाए, उसे जंग कहते हैं। तो मैं वैसे तो ये आज मेरे वालिद मोहतरम अलहाज राजा मोहम्मद अफसर साहब की एक याद भी ताज़ा कर रहे हैं, लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहता कभी ऐसी तकरीब हो कि उसमें कुछ सियासी बात की जाए। लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि साथ कहते हैं जी साबिक़ MLA, तो MLA वो तो बताना चाहिए ना भाई 85 के MLA या उसके बाद जितने आए उनमें कितना फ़र्क है। यकीन जानिए कि ये बात जनरल ज़ियाउल हक को कहनी पड़ी जब सदर पाकिस्तान थे। सदर पाकिस्तान वो छोड़ दी थी ना, वो चीफ ऑफ आर्मी, तो मुनारा आए, हम भी साथ थे हेलीकॉप्टर पे मेरे वालिद साहब। तो उन्होंने नाम लेके कहा कि इस हलके में सबसे ज़्यादा उस टाइम के जो फंड्स होते थे, 85 की बात है, सबसे ज़्यादा तरक्याती काम राजा अफसर साहब ने किए है। और ये एक मिसाल जो है आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरे पाकिस्तान में। दावे से कहता हूँ, कलमा पढ़ के कहता हूँ कि तारीख गवाह है कि उस टाइम की बात है कि पूरे हलके में कोई कम से कम भी, पूरे हलके की बात करूँ दारापुर तक, जेल बाई देश, तो पिंड दादर खान बहुत बड़ा हलका था, तो मेरा ख्याल है कोई 80-90 कमरे की उन्हें फंड्स मिले थे। तो फी उस टाइम 60,000, उस टाइम 85 में 60,000 का कमरा। तो ये मैं समझता हूँ, मुझे कहना चाहिए, क्रेडिट तो उनको मिल रहा है, जवाब तो आखिरत में उन्होंने देना है। मैं तो सच्ची बात करनी है, ये नहीं कि मेरे वालिद थे उनकी तारीफ़ करूँ। तो उन्होंने असम्बली में कहा कि मैं पहली मिसाल कायम कर रहा हूँ और करूँगा, मैं 2 कमरे बनाऊँगा जी। आप मुझे फंड, आपको पता है मैं तफसील में नहीं जाता, 60,000 रुपया जो एक कमरे का वो जो बजट था, आप जानते हैं कि 60,000 में नहीं बनता था, थोड़े पैसों में बनता था, लेकिन टेंडर 60,000 का था। तो उन्होंने, एक बंदे ने कहा जी ये 2 कैसे बनाए रहे? उन्होंने कहा जी मुझे पता है, तफसील में मैं नहीं जाता, 2 कमरे बनवाऊंगा, 80 नहीं, 80 दूने 2 से ज़रब दे, तो इतने कमरे में हल्के में दारापुर तक बनवाऊंगा। तो उन्होंने कहा हमें पता है बनवा तो देंगे, लेकिन लाजमी 10-15 हज़ार रुपया या ज़्यादा कम तो होंगे, वो बड़ा मसला होगा आपके लिए। उन्होंने कहा मुझे पता है 2 तो नहीं बनते, लेकिन बन जाएंगे। अगर 10-15 हज़ार कम हुआ, जिस गांव में
تو وہاں ماشاءاللہ اہل ثروت لوگ بھی تو ہوں گے نا، بڑے بڑے کہ اس کے پیچھے آپ کے 2 کمرے بنا رہے ہو، جو ایک کمرے تھوڑے سے کم ہے، یہ آپ ڈالے تو 2 کمرے بن جائیں گے. تو وہ حالانکہ ان کو فنڈ نہیں ملے تھے کہ او بھائی جو حکومت نے دیے تھے 80-90 میں تالیاں بجنی تھی، تالیاں بجتی رہے، وہ انہوں نے ایک صحیح کام کر دکھایا اور وہ 2 کی ڈبل اس کو دگنا کمرے بنائے. یہ ایک مثال تھی. آج کل کسی کو فنڈ دینا سڑک کو تو وہ کہے گا اسی پیسے میں 2 سڑکیں بنا دوں گا، پہلے کی پورے نہیں ہوگے. ایسے ایم ایل اے چاہیے کہ کوئی فنڈ ملے تو کہ جی میں اس کی 2 چیزیں بناؤں گا، ایک شہر نہیں اسی فنڈ سے 2 بنا کے دوں گا. تو نہیں تو مطلب کہے گا یہ تو ملے ہی تھوڑے ہیں، بڑے مشکل سے ایک بنے گا. تو دیکھیے یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے جی. اور مجھے پتہ ہے سب سے زیادہ مسائل تحصیل ہمارا گارڈ تو پنڈ نادر خان تھا، سب سے زیادہ مسائل پنڈ نادر خان میں تھے، سب سے زیادہ اس علاقے میں تھے. بلکہ یہ اس وقت ان کی بھی سکیم تھی کہ یہ جو سارا مجھے اسمبلی میں آواز تھی، وہ جو پل بنی ہے ادھر، وہ ملک مال والا بڑا مسئلہ تھا. اور ایک انہوں نے سروے کرایا تھا، یہ جتنا تھور یا یہ جتنا بھی ہے یا پانی صاف ہو، نہر جس طرح آپ بن رہی ہے کہ وہاں اپاشی اور وغیرہ وغیرہ، ان کے بڑا ایک منصوبہ تھا. تو اسمبلی 2.5 سال رہی تھی، ٹوٹ گئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ایک ایم ایل اے بھی تھے اور انہوں نے خدمت بھی صحیح کی. اس وقت آج کل کا بڑا فرق ہے. تو جس طرح صافی کہتے ہیں، مجھے کہی جائے تو یہ سوال کرتے رہتے جی آپ کیوں نہیں الیکشن میں کھڑے ہوئے، وقت تو آپ دیتے ہیں، فنڈز بھی دیتے ہیں. تو میں نے کہتا ہوں نہیں یار، وہ میں تفصیل میں نہیں جاتا. ہم سدا ایک جیسا رہنے چاہتے ہیں، ایک دن پروٹوکول، دوسری دن سابقہ، تیسری دن اندر، چوتھے دن سنبھالتے. ہم میں سودا نہیں لینے چاہتے شریف لوگ جو ہے، کبھی اس چکر میں نہیں آئیں گے. اب بھی میں کہہ رہا ہوں، یقین سے کہتا ہوں، خدا گواہ ہے، اب بھی جس طرح ہوں گے کیا ہوگا. تو یا شاید ہوں گے تو 10 مہینے کے لیے ہوں گے. حالات ہی ایسے ہیں سر، صرف بندے چینج کر دے ہے وہی. اکرم ہی جائے اشرف آگے، اکرم آگے، تالیاں جی بندے لے آئے، ہے وہی. ملک کو چلانا بڑا مسئلہ ہے. ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے اس پاکستان کو ترقی ہو. اور یہ فوج پاکستان دیکھیں، میں کوئی لوگ کہتے ہیں جب فوجی دور آ جاتا ہے 7-8 سال گزر جاتے ہیں، 10 سال بھی گزرے ہیں، اس تفصیل میں نہیں جاتا. کسی حکومت نے ڈیم بنائے؟ کسی حکومت نے ڈیم نہیں بنائے. ڈیم بنے تو ایوب خان کے دور میں بنے. سب تو بتائیں نا، اتنے کام جس طرح اس دور میں ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں بھلا؟ وہ جو اچھی سوچتے تھے، 1 مین شو ہوتا ہے، آرڈر شروع، یا آرڈر ہوتا ہے تو ایم پی اے رکوا دیتا ہے، بھلے اوپر سے آگے رکوا دیتا ہے، میں آگے وہ نہیں بنا رہی تو کام رک گیا. 1 مین جو اچھی سوچ ہے کام شروع کرے، کام ختم کر رہے. تو اس طرح اللہ کرے کوئی ایسا بھاؤ لائے. میں تو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ آپ تجربہ ایک ہی رہ گئے، سارے ہو گئے، شورا بھی بن گئی، غیر جماعتی بھی ہو گئے، سیاسی بھی، ہر طریقہ زمایا گیا ہے. ایک وقت آنا ہے، قریب ہی ہے کہ صدارتی نظام ہی آئے گا ادھر. اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو الیکشن آپ کی ترکی جیسے ہوگے، ترکی جیسے ختم ہو جائے. یہ کروڑوں اربوں روپے کا یہ بجٹ ختم. صدارتی نظام، ہر کی کوئی عزت ملے، ہر کام ہو. یہ آخری تجربہ ہے اور بڑا دیر پا رہے گا یا شاید ہمیشہ رہے. اب وقت آنے والا ہے، شاید یہ آخری ہو. دیکھیں اب بھی کام کرنے والے سپر پاور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کچھ ہماری بھی زبان، ہم کیوں کہتے ہیں یہ نہیں کہ ہم آگے آئیں، مطلب ہے کوئی کام چلے، اس ملک کو آگے لے کے جائے. تو یہ خدمت میں عظمت ہے. تو میں وہ دان کون کی بات ہو رہی تھی تو میں کئی دفعہ کہتا تھا دان کون کو ختم کرنا دھن جگرے کا کام ہے. دھن جگرے کا کام ہے دھن کون کو ختم کرنا. لیکن اس کی بنیاد تو نیازی صاحب نے رکھی تھی، دیکھیں نا. اور ضلع جب شروع ہوا تو اس کی بنیاد میں بھی یہ شامل تھے اور میں بھی اس میں موجود تھا. اس وقت گورنر تھے آپ کے جیلانی صاحب.
جب یہ چکوال ضلع کا، اور کیڈٹ کالج کا بھی اسی وقت اعلان ہوا تھا. وہ 20 سال پھر کسی نے کہا ادھر بنے گا، کسی نے کہا تلگ، آخر میں کٹاس بنا. وہ بعد میں وہ ایجوکیشن سیکٹری بھی رہے ہیں، وہ ہمارے ڈی سی جیل میں تھے، ہمارا جیل بھی تھا نا. تو اب آتے ہیں جنرل سوار صاحب کی طرف مختصراً کہ یہ تھوڑی سی بات میں ساری بات ختم کرنی ہے، وقت بہت ہو گیا. تو راجہ میرے والد صاحب نے بڑا ہی کانسیپٹ، لوگ آج کل تحریک چلاتے ہیں کہ میں نے پاپولر ہونا ہے اور آگے آنا ہے، یا بڑی بڑی تحریکیں چلاتے ہیں، ایک پارٹی بنا کے تحریکیں چلاتے ہیں. پورے پاکستان میں انہوں نے کیا تحریک چلائی کہ یہ غربت ختم کرنے والی تحریک اپنے گاؤں سے شروع کی. 74 میں اس وقت ڈش تو اب آئے، اس وقت 4-5 اسٹیشن تھے براہ راست. تب لوگ پوچھتے تھے جی انگلینڈ تک خطوط آئے تھے، ایک ان کی بھی انڈیپینڈنٹ ایک ٹیم آئی تھی کہ جی کون سا گاؤں ہے جی بھی کو نہیں مانگتے تو زکوٰۃ بیت المال، یہ کیا شروع ہو گیا. جنرل ضیاء صاحب سے کئی میٹنگیں انہوں نے کرائی، جنرل سوار صاحب نے، تو وہ کہتے تھے مجھے آپ کی بات بڑی پسند ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن مسئلہ ایک ہے، یہ جو ناممکن ہے، یہ فنڈز کہاں سے آئیں گے؟ ہر ضلع میں کمیٹیاں بنیں گے، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ انہوں نے کہا ایک میں بھی آپ کے پاس ہوں، کچھ تو ہے نا میرے پاس. یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، ڈنڈے سے کاٹے ان سے. یہ اہل ثروت کروڑوں اربوں روپے کے پیسے رکھ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اربوں روپے گٹھے ہوئے. تو ضیاء الحق نے کہا تھا کہ یہ کل یکم رمضان ہے، اس وقت جب اناؤنس کیا تھا 80 میں، تو تمام بینک بند رہیں گے اور کل تمام کی کٹوتی ہوگی. اس وقت یہ نظام پورے ملک میں، میرے پاس بندے نے چلا جانا ریکارڈ موجود ہے، ان کی تقریر، اس وقت کی تصاویر. وفاقی وزیر نشریات راجہ ظفر الحق وہ ساتھ تھے. تو جنرل ضیاء تقریر کرتے کرتے، وہ اس وقت بڑی مسجد لال مسجد تھی، وہ تو 10 سال لگے ہیں فیصل مسجد بنتے ہوئے. تو انہوں نے کہا وہ مجھے راجہ افسر پہ نظر پڑ رہی ہے، اگر ایک ضلع جیل کے ایک دیہات جڈوت میں یہ شروع ہو سکتا ہے تو یہ پورے پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا. تو پہلا چیک میرے والد صاحب نے دیا، اس وقت بڑی بات ہی 60-70 ہزار روپے. تو انہوں نے لکھا کہ یہ ہمارے بیت المال کی طرف سے. اور آپ اندازہ لگائیں 74 اور اب 23، کوئی تنظیم مجھے کسی گاؤں شہر میں چلا، کسی شہر کی مثال دیتے ہیں، مثل چکوال کی، کہ ہم بیٹھے ایک تنظیم بناتے ہیں تو وہ شروع کرے 74 میں، تو 23 میں کہے جی چل رہی ہے، جی A1 چل رہی ہے، کوئی بھوکھا نہیں ہے، میں باہر جاؤں. جس سے پوچھیں گے کہے گی جی وہ جی 6 مہینے چلی تھی سیاست آ گئی، وہ جی سال چلی بھی وہ کوئی بندہ کھا گیا. اس کا میں صدر ہوں ڈڈوت میں، 1 لاکھ کے قریب. کہاں 74، اگلے بارے 4 دن ہوئے میٹنگ ہوئی، وہی تھی، ابھی بھی وہی چل رہا ہے. آپ اندازہ لگائے پاکستان میں ایسا ایک جگہ یہ نظام چل رہا ہے، وہاں بھی سیاست ہے، اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. اور بڑی جو خوشائن بات ہے نیازی صاحب، 24 میں 50 سالہ گولڈن جوبلی بنائی جائے گی. جو چلے گئے ان کی تصویر ہوگی جو راجد صاحب کے ساتھ جو ساتھ دیا تھا. 50 سالہ پورے پاکستان میں تھکائے کہ کوئی اچھی تنظیم بنائی ہو جو غریبوں کو فائدہ ہو، تو ابھی بھی چل رہی ہو. 50 سال کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ 2024 میں پورے 50 سال ہو گئے. تو میں سوچ رہا تھا کہ سیاسی تو نہیں، اچھا آدمی ایک بنائیں گے، بہت اچھا پروگرام کریں گے، کسی کو لائیں گے اور یہ بنائیں گے. بڑی بات ہے 50 سالہ نیازی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، آپ کو بھی بلائیں گے. ایک جات تازہ وہ تھوڑا سا فرق ہے، وہ ہمارے پیر کرم شاہ صاحب اللہ تعالیٰ، وہ تو ویسے ہی جنتی تھے، اسرات شاہ صاحب کے والد. تو انہوں نے کہا تھا جب کتاب کی رونمائی ہوئی تھی زکوٰۃ کی، جب میرے والد صاحب نے لکھی تھی، سینٹ کے چیئرمین وسیم سجاد، قومی اسمبلی کے اسپیکر ملک بھائی خالد، 1-2 بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے یہ فقہ جعفری کی بھی بڑے علماء، مجھے یاد آمد سے نامدی، وہ سارے بیٹھے تھے.
इतना उन्होंने कायल किया था कि ये सिस्टम होना चाहिए। वो भी बीच में थे, हालांकि कई कहते हैं ना वो इस चीज़ को नहीं मानते, वो भी साथ शामिल थे। फ़िक़्ह जाफरी वाले कि ये किताब बिल्कुल सही है। तो वो पीर करूँ शाह साहब कहते थे, जिस तरह न्याजी साहब की बात करूँ, वो कहते थे राजा अफसर और मैं पड़ोसी है। क्यों? सिर्फ बीच में दरिया गुजरते हैं बीच में दरिया गुजरता है, वो भाई हम साथ ही है, पड़ोसी में तो दरिया है, तो बाकी हमारा तो मेरे का कोई फ़र्क नहीं है। तो न्याजी साहब आप पे बड़ा फ़ख्र है। आजकल एक किताब लिखनी बड़ी मुश्किल है, मेरा जैसा लिखे तो बड़ा टाइम लगे, हालांकि बहुत अपनी, मुझे भी लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ यार ये आपने अच्छी बात तो की है, लेकिन मैं कभी किताब अपनी नहीं लिखूँगा, मैं तो सारी मेहनत ज़ाया कर दूँगा अपनी ज़ाती, कि फ़लाँ मैंने मस्जिद बनाई थी, फ़लाँ मैंने सड़क बना दी, इतनी किताब सबको बताऊँ, मेरी तो छुट्टी हो जाएगी ना, कीर्ति करती बताते ना पंजाबी सारे ख़त्म। मैं कभी किताब नहीं लिखूँगा अपने बारे में। हाँ, वालिद साहब के लिख सकता हूँ, क्योंकि उनके अपना एक किरदार है। और जाते जाते उस तहसील में जो बाबर साहब कह रहे थे ना जी, फ़रोग़ तालीम के लिए मैंने किया है, बुनियाद मेरे वालिद साहब ने रखी। कटास कॉलेज, ये ताहिर साहब बैठे हैं माशाल्लाह, चौहा सैयद शाह से हमारे भाई है, बड़े सीनियर साफ़ी है ताहिर साहब, बड़े बड़े चौहा सैयद शाह की सियासी जो गुजर भी गए उस कॉलेज से पढ़ा है। ये तो आप कॉलेज स्कूल आया ना 15-20 साल प्राइवेट, उस पूरे कॉलेज का नक्शा बना के अपनी जेब से कॉलेज बनवाया और इफ्तिताह जनरल सवार ने किया, वो तख्ती लगी हुई है। तो ये अंदाज़ा लगाएं, कोई एम.ए. गुजरो तो कहे जी कॉलेज मैं जेब से बना दूंगा, वो एक मास्टर लाना, प्रोफेसर लाना आपको 1 साल लग जाता है। तो ये मामूली बात नहीं है। बहरहाल बड़ी कोशिश की है कि बात को बहुत जल्दी ख़त्म करूँ। बहरहाल मैं आप लोगों का बड़ा मशकूर हूँ जी, और ख़ास करके जो दूर से लाहौर से हमारे न्याजी साहब आए हैं और इन्होंने 45 किताबों के मुसन्नफ़, मैं आगे जिक्र कर रहा था, हमने एक किताब लिखनी हो तो मुश्किल बन जाए, तो अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे जी। इंशाअल्लाह इन्हें किसी आला तकरीब में बुलाएंगे जो इनके और शान और शाहत होगी इंशाअल्लाह। थैंक यू सर। अच्छा अवार्ड, अच्छा अब मैं न्याजी साहब उसामा साहब को प्रेस क्लब वाले भी धन चौरासी अवार्ड जो है दूसरी बार जी, डॉक्टर लियाकत न्याजी साहब को दूसरी बार धन चौरासी ये जो तारीख़ चकवाल जो मुरतब की थी उस पे, हाँ आ रहे हैं। ये तारीख़ चकवाल तो पहले मुरतब की थी उस वक्त 1991 में, जब न्याजी साहब जब उसमें, तो वो जिस पे मैंने आगे भी जिक्र किया, तो वो फिर उसका दोबारा रिवाइज एडिशन जो उसमें से वो गैर जरूरी जो कोई गैर मुतलका जिस पे एतराज़ात थे वो ख़त्म करके, तो वो माली मामलत भी उस वक्त राजा मुजाहिद अख्तर ने दी थी। तो ये उस किताब में दूसरा जो एडिशन है साहब खैरपुरी, और बड़ा उस वक्त बड़ा काम है 2019 में, और वो अभी उसमें पहली तारीख़ चकवाल तो अब मिल ही नहीं रही है, तो दूसरी तारीख़ चकवाल वो फिर महफूज किया है। तो अभी ये जो इंग्लिश में आपने जो उसका किया है, तो इंशाल्लाह राजा मुजाहिद अफसर मौजूद हैं, उसमें हम वो तीसरे एडिशन की वो जो इंग्लिश कैटलॉग है, सामान्य अभी भी इधर प्रेस क्लब में इंशाल्लाह उसकी रुनुमाई हम करेंगे। ये आज ये प्रेस क्लब की तरफ से आप आए और आपको ये वो कहते हैं ये आकर साहब के जी गत्ता या दे देंगे हो, मैं कहा ये गत्ता नहीं है, ये जिला चकवाल इसके ऊपर है, चकवाल की मिट्टी से वफा का एतराफ। तो लियाकत न्याजी ने चकवाल की मिट्टी से इतनी वफा की है कि एक अवार्ड क्या कई अवार्ड इन पे लगा हुआ जी, 84 अवार्ड जी है लियाकत न्याजी साहब को। तो अभी उसामा न्याजी भी कोई चकवाल की खिदमत करेंगे तो उनको अभी तो दे इंशाल्लाह।